وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہاں اس کے حلقہ احباب میں اضافہ ہونے لگا اور اسی حلقہ احباب میں ایک نام سعد کا تھا۔ اس کا تعلق کراچی سے تھا۔ سالار کی طرح وہ بھی امیر کبیر گھرانے سے تعلق رکھتا تھا، مگر سالار کے برعکس اس کا گھرانہ خاصا مذہبی تھا۔ یہ سالار کا اندازہ تھا۔ سعد کے حصے میں ذات بہت اچھی تھی، وہ بہت ہینڈسم بھی تھا۔ نیو ہیون میں ایک امریکی دوست کے توسط سے اس کی ملاقات سعد سے ہوئی تھی اور اس کی طرف دوستی میں پہل کرنے والا سعد ہی تھا۔ سالار نے اس دوستی کو قبول کرنے میں قدر تامل کیا، کیونکہ اسے یوں لگتا جیسے سعد اور اس کے درمیان کچھ بھی مشترک نہیں ہے۔ سعد وہاں سے ایم فل کر رہا تھا۔ سالار کے برعکس وہ پڑھائی کے ساتھ جاب بھی کرتا تھا۔ اس کا حلیہ اس کے مذہب سے جذباتی وابستگی بتانے کے لیے کافی تھا۔ اس نے داڑھی رکھی ہوئی تھی اور مذہب کے بارے میں اس کا علم بہت زیادہ تھا۔ سالار نے زندگی میں پہلی بار کسی ایسے شخص سے دوستی کی تھی جو مذہبی تھا۔ سعد 5 وقت کی نماز پڑھتا تھا، دوسروں کو بھی اس کے لیے کہتا رہتا۔ وہ مختلف آرگنائزیشنز اور کلبز میں بھی بہت ایکٹیو تھا۔ سالار کے برعکس امریکہ میں اس کا کوئی قریبی رشتہ دار نہیں تھا، صرف ایک دور کے چچا تھے جو کسی دوسرے اسٹیٹ میں رہتے تھے۔ شاید اسی لیے وہ اپنی تنہائی دور کرنے کے لیے بہت زیادہ سوشل تھا۔ سالار کے برعکس وہ بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹا تھا، اور شاید یہ لاڈ و پیار ہی تھا جس نے اس کے والدین کو اسے اتنی دور تعلیم کے لیے بھیج دیا تھا، ورنہ اس کے باقی دونوں بھائی سعد کے والد کے ساتھ گریجویشن کے بعد بزنس میں شریک ہو گئے تھے۔ وہ بھی ایک اپارٹمنٹ کرائے پر لے کر رہتا تھا، مگر اس کے ساتھ اس اپارٹمنٹ میں 4 اور لوگ بھی رہتے تھے۔ ان 4 میں 2 عرب، ایک بنگلہ دیشی کے علاوہ ایک اور پاکستانی تھا۔ وہ تمام اسٹوڈنٹس تھے۔ سعد پہلی ملاقات میں سالار سے بہت بے تکلف ہو گیا تھا۔ سالار کے امریکی دوست جیف نے جب سعد کو سالار کے اکیڈمک کامیابیوں کے بارے میں بتایا تو ہر ایک کی طرح سعد ہی متاثر ہوئے بنا نہ رہ سکا۔ سالار کو سعد کا چہرہ دیکھ کر اور خاص طور پر اس کی داڑھی دیکھ کر ہمیشہ جلال کا خیال آتا۔ داڑھی کی وجہ سے دونوں میں عجیب سی مماثلت اور مشابہت نظر آتی۔ کئی بار دوسرے دوستوں کے علاوہ سعد بھی ویکینڈ پر اس کے ساتھ ہوتا۔ تم مسلمان ہو لیکن مذہب کے سرے سے پابندی نہیں کرتے، سعد نے ایک دفعہ سالار سے کہا تھا، اور تم ضرورت سے زیادہ مذہبی ہو۔ سالار نے جواباً کہا، کیا مطلب یہ کہ جس طرح تم 5 وقت کی نمازیں پڑھتے رہتے ہو اور ہر وقت اسلام کی بات کرتے رہتے ہو، یہ کچھ اوور ایکٹنگ ٹائپ چیز ہو جاتی ہے۔ سالار نے بڑی صاف گوئی کے ساتھ کہا، تم تھکتے نہیں ہو ہر وقت نمازیں پڑھ کر؟ یہ فرض ہے، اللہ کی طرف سے ہمیں حکم دیا گیا ہے اور ہم اس کی عبادت کریں، اسے ہر وقت یاد رکھیں۔ سعد نے زور دیتے ہوئے کہا۔ سالار نے ایک جمائی لی، تم بھی عبادت کیا کرو، آخر تم بھی مسلمان ہو۔ سعد نے اس سے کہا، میں جانتا ہوں، اور عبادت نہ کرنے میں کیا میں مسلمان نہیں رہوں گا؟ اس نے کچھ تیکھے لہجے میں سعد سے کہا، صرف نام کا مسلمان بن کر زندگی گزارنا چاہتے ہو تم؟ سعد پلیز اس قسم کے فضول ٹاپک پر بات مت کرو۔ میں جانتا ہوں تمہیں مذہب میں دلچسپی ہے، مگر مجھے نہیں ہے۔ بہتر ہے ہم ایک دوسرے کی رائے اور جذبات کا خیال رکھیں اور ایک دوسرے پر کچھ ٹھونسنے کی کوشش نہ کریں۔ جیسے میں تم سے یہ نہیں کہہ رہا کہ تم نماز چھوڑ دو، اس طرح تم بھی مجھ سے یہ نہ کہو کہ میں نماز پڑھوں۔ سالار نے انتہائی صاف گوئی سے کہا تو سعد خاموش ہو گیا، مگر کچھ دنوں بعد وہ اس کے اپارٹمنٹ آیا۔ سالار اس کے تواضع کے لیے کچھ لانے کے لیے کچن میں گیا تو سعد بھی اس کے پیچھے ہی آ گیا۔ اس نے باتوں کے دوران فریج کھول لیا اور اس میں موجود کھانے کی چیزوں پر نظر دوڑانے لگا۔ سالار پچھلی رات ایک فاسٹ فوڈ آؤٹ لیٹ سے اپنا پسندیدہ برگر لے آیا تھا، وہ فریج میں پڑا تھا۔ سعد نے اسے نکال لیا، اسے رکھ دو، یہ تم نہ کھانا۔ سالار نے جلدی سے کہا، کیوں؟ سعد نے مائکرو ویو کی طرف جاتے ہوئے پوچھا، اس میں سور کا گوشت ہے۔ سالار نے لاپرواہی سے کہا، مذاق مت کرو۔ سعد ٹھٹک گیا، اس میں مذاق والی کون سی بات ہے؟ سالار نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ سعد نے جیسے پھینکنے والے انداز میں پلیٹ شیلف پر رکھ دی۔ تم پورک کھاتے ہو؟ میں پورک نہیں کھاتا، میں صرف یہ برگر کھاتا ہوں کیونکہ یہ مجھے پسند ہے۔ سالار نے برنر جلاتے ہوئے کہا، تم جانتے ہو یہ حرام ہے اسلام میں۔ ہاں، اور پھر بھی اب تم پھر وہی تبلیغ بات شروع مت کرنا۔
मैं सिर्फ पोर्क नहीं खाता, हर किस्म का गोश्त खा लेता हूँ। सालार ने लापरवाही से कहा। वो फ्रिज की तरफ जा रहा था। मुझे यकीन नहीं आ रहा। खैर, इसमें ऐसी बेयकीनी वाली क्या बात है, ये खाने के लिए ही होता है। वो अब फ्रिज में पड़े दूध के पैकेट को निकाल रहा था। हर चीज खाने के लिए नहीं होती, साथ कुछ तिल मिलाया। ठीक है, तुम ज्यादा मजहबी ना सही, मगर मुसलमान तो हो, और इतना तो तुम जानते होगे कि पोर्क इस्लाम में हराम है, कम से कम एक मुसलमान के लिए। सालार खामोशी से अपने काम में मसरूफ रहा। मेरे लिए कुछ मत बनाना, मैं नहीं खाऊंगा। साद एकदम किचन से निकल आया। क्यों? सालार ने मुड़कर उसे देखा। साद वॉश बेसिन के सामने खड़ा साबुन से हाथ धो रहा था। क्या हुआ? सालार ने उसे कदरे हैरानी से पूछा। साद ने जवाब में कुछ नहीं कहा। वो उसी तरह कलमा पढ़ते हुए हाथ धोता रहा। सालार चुपती हुई नजरों से होंठ भींचों से देखता रहा। हाथ धोने के बाद उसने सालार से कहा, मैं तो इस फ्रिज में रखी कोई चीज नहीं खा सकता, बल्कि तुम्हारे बर्तनों में भी नहीं खा सकता। अगर तुम ये बर्गर खा लेते हो तो और भी क्या कुछ नहीं खा लेते होगे। चलो बाहर चलते हैं, वहीं जाकर कुछ खाते हैं। ये बहुत इंसल्टिंग है, सालार ने कदरे नाराजी से कहा। नहीं, इंसल्टिंग वाली तो कोई बात नहीं है, बस मैं ये हराम गोश्त नहीं खाना चाहता और तुम इस मामले में परहेज के आदी नहीं हो। साद ने कहा, मैंने तुम्हें ये गोश्त खिलाने की कोशिश नहीं की, तुम नहीं खाते इसलिए मैंने वो बर्गर पकड़ते ही तुम्हें मना कर दिया। सालार ने कहा, मगर तुमको तो शायद कोई फोबिया हो गया है। तुम इस तरह रिएक्ट कर रहे हो जैसे मैंने अपने पूरे फ्लैट में उस जानवर को पाला हुआ है और रात दिन उसी के साथ रहता हूँ। सालार नाराज सा हो गया। चलो बाहर चलते हैं, साद ने उसकी नाराजगी को खत्म करते हुए कहा। बाहर चलकर कुछ खाएंगे तो बिल मैं नहीं पे करूंगा, तुम करोगे। सालार ने कहा, ठीक है मैं कर दूंगा, नो प्रॉब्लम, तुम चलो। साद ने इत्मीनान का सांस लेते हुए कहा, और अगली दफा तुम मेरे अपार्टमेंट पर आते हुए घर से कुछ खाने के लिए लेकर आना। सालार ने कदरे तंजिया लहजे में उससे कहा, अच्छा ले आऊंगा। साद ने कहा। वो इस वीकेंड पर झील के किनारे बैठा हुआ था। उसकी तरह के बहुत से लोग वहां फिर रहे थे। वो कुछ देर इधर उधर फिरने के बाद एक बेंच पर आकर बैठ गया। बहुत लापरवाही से एक आइसक्रीम स्टिक खाते हुए वो इधर उधर नजरें दौड़ाने में मसरूफ था जब उसकी तवज्जो 3 साल के एक बच्चे ने अपनी तरफ मबसूल करा ली। वो बच्चा एक फुटबॉल के पीछे दौड़ रहा था और उससे कुछ फासले पर एक स्याह हिजाब ओढ़े एक लड़की खड़ी थी जो मुस्कुराते हुए उस बच्चे को देख रही थी। वो वहां मौजूद बहुत से एशियन में से एक थी, मगर हिजाब में मलबूस वाहिद लड़की थी। वो लाशौरी तौर पर उसे देखेगा। वो बच्चा फुटबॉल को पांव से ठोकर लगाते हुए आहिस्ता आहिस्ता उसकी बेंच की तरफ आ गया। एक और ठोकर ने बॉल सीधा सालार की तरफ भेज दिया। किसी गैर इरादी अमल के तहत सालार ने उसी तरह बैठे बैठे अपने दाएं पांव में पहने हुए जॉगर की मदद से उस बॉल को रोका और फिर अपना पांव हटाया नहीं, बल्कि इस तरह फुटबॉल पर ही रखा। मगर इस बार उसकी नजर उस लड़की के बजाय उस बच्चे पर थी जो तेज रफ्तारी से उस बॉल के पीछे उसकी तरफ आया था। उसके बिल्कुल पास आने के बजाय वो कुछ दूर रुक गया। शायद वो तवक्को कर रहा था कि सालार बॉल को उसकी तरफ लुढ़का देगा, मगर सालार उसी तरह फुटबॉल पर एक पांव रखे बाएं हाथ से आइसक्रीम खाते हुए दूर खड़ी उस लड़की को देखता रहा। शायद उसे तवक्को थी कि अब वो करीब आएगी। ऐसा ही हुआ था। कुछ देर तक उसे फुटबॉल ना छोड़ते देखकर वो लड़की कुछ हैरानी से आगे उसकी तरफ आई थी। ये फुटबॉल छोड़ दे, उसने करीब आकर बड़ी शाइस्तगी से कहा। सालार चंद लम्हे उसे देखता रहा, फिर उसने फुटबॉल से अपना पांव हटाया और वहीं बैठे बैठे फुटबॉल को एक जोरदार किक लगाई। फुटबॉल उड़ते हुए बहुत दूर जा गिरी। किक लगाने के बाद उसने इत्मीनान से उस लड़की को देखा। उसका चेहरा अब सुर्ख हो रहा था, जबकि वो बच्चा एक बार फिर उस फुटबॉल की तरफ भागता जा रहा था जो अब कहीं नजर नहीं आ रही थी। उस लड़के ने जेरे लब उससे कुछ कहा, फिर वापस मुड़ गई। सालार उसके मुंह से निकलने वाले अल्फाज को सुन या समझ नहीं सका, मगर उसके सुर्ख चेहरे और तासुरात से वो ये अंदाजा बखूबी लगा सकता था कि वो कोई खुशगवार अल्फाज नहीं थे। उसे अपनी हरकत पर शर्मिंदगी भी हुई, मगर जल्दी अंदाजा हो गया कि उसने ये हरकत क्यों की। वो लड़की इमामा से मुशाबिहत रखती थी।
وہ لمبے سے سیاہ کوٹ میں سیاہ حجاب اوڑھے ہوئے تھی، دراز قد اور بہت دبلی پتلی تھی، بالکل امامہ کی طرح۔ اس کی سفید رنگت اور سیاہ آنکھیں بھی اسے امامہ جیسی ہی محسوس ہوئی تھی۔ امامہ بہت لمبی چوڑی چادر میں خود کو چھپائے رکھتی تھی، وہ حجاب نہیں لیتی تھی، مگر اس کے باوجود اس لڑکی کو دیکھتے ہوئے اسے خیال آیا تھا، اور لاشعوری طور پر اس نے وہ نہیں کیا جو وہ لڑکی چاہتی تھی۔ شاید اسے کسی حد تک کی تسکین ہوئی تھی کہ اس نے امامہ کی بات نہیں مانی، مگر وہ امامہ نہیں تھی۔ آخر کیا ہو رہا ہے مجھے؟ اس طرح تو اس نے حیران ہوتے ہوئے سوچا۔ وہ جیب میں سے ایک سگریٹ نکال کر سلگانے لگا۔ سگریٹ کی کش لیتے ہوئے وہ ایک بار پھر اس لڑکی کو دیکھنے لگا جو اپنے بچے کو فٹ بال کے ساتھ کھیلتے دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ سالار اسے دیکھ رہا تھا اور اس کے علاوہ ہر شے سے بے نیاز نظر آ رہا تھا۔ اس رات وہ کافی دیر تک امامہ کے بارے میں سوچتا رہا تھا۔ اس کے اور جلال النصر کے بارے میں اسے یقین تھا اب تک وہ دونوں شادی کر چکے ہوں گے، کیونکہ اپنا نکاح نامہ سکندر سے حاصل کرنے کے بعد وہی جان چکی ہوگی کہ طلاق کا حق پہلے ہی اس کے پاس تھا۔ اسے اس سلسلے میں سالار کی مدد کی ضرورت نہیں تھی، یہ جاننے کے باوجود کہ جلال النصر اس کے کہنے پر بھی امامہ سے شادی کرنے پر تیار نہیں ہوا تھا۔ اسے پھر بھی نہ جانے کیوں یہ یقین تھا کہ جلال النصر ایک بار امامہ کے پاس پہنچ جانے پر اسے انکار نہیں کر سکا ہوگا، اس کی منت سماجت پر وہ مان گیا ہوگا۔ امامہ اس کے مقابلے میں بہت خوبصورت تھی، اور امامہ کا خاندان ملک کے طاقتور ترین خاندانوں میں سے ایک تھا۔ کوئی احمد ہی ہوگا جو جلال النصر جیسی حیثیت رکھتے ہوئے امامہ کو سونے کی چڑیا نہ سمجھتا ہو، یا پھر ہو سکتا ہے وہ باقی امامہ کی محبت میں مبتلا ہو۔ جو بھی تھا، اسے یقین تھا کہ وہ دونوں شادی کر چکے ہوں گے، اور پتہ نہیں کس طرح ہاشم مبین کی آنکھوں میں دھول جھونک کر چھپنے میں کامیاب ہوئے ہوں گے، یا یہ بھی ممکن ہے کہ ہاشم مبین نے اب تک انہیں ڈھونڈ نکالا ہو۔ مجھے پتہ تو کرنا چاہیے اس بارے میں، اس نے سوچا، اور پھر اگلے ہی لمحے خود کو جھڑکا۔ For God's sake سالار، دفع کرو اسے، جانے دو، کیوں خامخواہ اس کے پیچھے پڑ گئے ہو؟ یہ جان کر آخر کیا مل جائے گا کہ ہاشم مبین اس تک پہنچے یا نہیں؟ اس نے بے اختیار خود کو جھڑکا، مگر اس کا تجسس ختم نہیں ہوا۔ واقعی میں نے یہاں آنے کے بعد یہ جاننے کی کوشش کیوں نہیں کی کہ ہاشم مبین اب تک اس تک پہنچے یا نہیں؟ اسے حیرانی ہو رہی تھی۔ میرا نام وینس ایڈورڈ ہے، وہ لڑکی اس کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے بولی تھی۔ وہ اس وقت لائبریری کے بک شیلف سے ایک کتاب نکال رہا تھا جب وہ اس کے قریب آئی تھی۔ سالار سکندر، اس نے وینس سے ہاتھ ملاتے ہوئے اپنا تعارف کروایا۔ میں جانتی ہوں تمہیں تعارف کی ضرورت نہیں ہے، وینس نے بڑی گرم جوشی سے کہا۔ سالار نے اسے یہ نہیں کہا کہ اسے بھی تعارف کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ اپنی کلاس کے 50 لوگوں کو ان کے نام سے جانتا اور پہچانتا تھا۔ نہ صرف یہ بلکہ وہ بریف بایو ڈیٹا بھی بغیر اٹکے کسی غلطی کے بتا سکتا تھا، جیسے وہ اس وقت وینس کو یہ بتا کر حیران کر سکتا تھا کہ وہ نیو جرسی سے آئی تھی۔ وہاں وہ 1 سال ہیورج کمپنی میں کام کرتی رہی تھی۔ اس کے پاس مارکیٹنگ میں ایک ڈگری تھی، اور اب وہ دوسری ڈگری کے لیے وہاں آئی تھی۔ وہ اس سے کم از کم 6-7 سال بڑی تھی، اگرچہ اپنے قد و قامت سے سالار اس سے بہت بڑا لگتا تھا، مگر وہ جانتا تھا کہ اس وقت اپنے بیچ میں سب سے کم عمر تھا۔ اپنے بیچ میں صرف وہی تھا جو کسی قسم کی جاب کے بغیر سیدھا MBA کے لیے آیا تھا۔ باقی سب کے پاس کہیں نہ کہیں کچھ سال کام کرنے کا تجربہ تھا، مگر اس وقت وینس کو یہ سب کچھ بتانا اسے خوش فہمی کا شکار کرنے کے مترادف تھا۔ اگر میں آپ کو کافی کی دعوت دوں تو، وینس نے اپنا تعارف کروانے کے بعد کہا، تو میں اسے قبول کر لوں گا۔ وہ اس کی بات پر ہنسی۔ تو پھر چلتے ہیں، کافی پیتے ہیں۔ سالار نے کندھے اچکائے کتاب کو دوبارہ شیلف میں رکھ دیا۔ کیفیٹیریا میں بیٹھ کر وہ دونوں تقریباً آدھا گھنٹے تک ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کرتے رہے۔ یہ وینس کے ساتھ اس کی شناسائی کا آغاز تھا۔ سالار کے لیے کسی لڑکی کے ساتھ تعلقات بڑھانا کوئی مشکل کام نہیں تھا، وہ یہ کام بہت آسانی سے کر لیا کرتا تھا۔ اس بار مزید آسانی یہ تھی کہ پہل وینس کی طرف سے ہوئی تھی۔ 3-4 ملاقاتوں کے بعد
اس نے ایک رات وینس کو اپنے فلیٹ پر رات گزارنے کے لیے انوائٹ کر لیا تھا اور وینس نے کسی تامل کے بغیر اس کی دعوت قبول کر لی۔ وہ دونوں یونیورسٹی کے بعد اکٹھے بہت سی جگہوں پر پھرتے رہے۔ سالار کے فلیٹ پر ان کی واپسی لیٹ نائٹ ہوئی تھی۔ وہ کچن میں اپنے اور اس کے لیے گلاس تیار کرنے لگا، جبکہ وینس بے تکلفی سے ادھر ادھر پھرتے ہوئے اس کے اپارٹمنٹ کا جائزہ لے رہی تھی۔ پھر وہ اس کے قریب آ کر کاؤنٹر کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ بہت اچھا اپارٹمنٹ ہے تمہارا۔ میں سوچ رہی تھی کہ تم اکیلے رہتے ہو تو اپارٹمنٹ کا حلیہ خاصا خراب ہوگا، مگر تم نے تو ہر چیز بڑے سلیقے سے رکھی ہوئی ہے۔ تم ایسے ہی رہتے ہو یا یہ اہتمام خاص میرے لیے کیا گیا ہے؟ سالار نے ایک گلاس اس کے آگے رکھ دیا۔ میں ایسے ہی رہتا ہوں، قرینے اور طریقے سے۔ اس نے ایک گھونٹ بھرا اور گلاس دوبارہ کاؤنٹر پر رکھتے ہوئے وہ وینس کے قریب چلا آیا۔ اس نے اس کے دونوں کندھوں پر ہاتھ رکھ دیے۔ وینس مسکرا دی۔ سالار نے اسے اپنے کچھ اور قریب کیا اور پھر یکدم ساکت ہو گیا۔ اس کی نظریں وینس کی گردن کی زنجیر میں جھولتے اس کے موتی پر پڑی تھی، جسے آج اس نے پہلی بار دیکھا تھا۔ سردی کے موسم کی وجہ سے وینس بھاری بھرکم سویٹرز اور جیکٹس پہنا کرتی تھی۔ اس نے ایک دو بار اس کے کھلے کالر سے نظر آنے والی اس زنجیر کو دیکھا تھا، مگر اس زنجیر میں لٹکا ہوا وہ موتی آج پہلی بار اس کی نظروں میں آیا تھا، کیونکہ آج پہلی بار وینس ایک گہرے گلے کی شرٹ میں ملبوس تھی۔ وہ شرٹ کے اوپر ایک سویٹر پہنے ہوئے تھی جسے اس نے سالار کے اپارٹمنٹ میں آ کر اتار دیا تھا۔ اس کے چہرے کی رنگت بدل گئی۔ ایک جھماکے کے ساتھ وہ موتی اسے کہیں اور، کہیں بہت پیچھے کسی اور کے پاس لے گیا تھا۔ مسح کرتے ہاتھ اور انگلیاں، ہاتھ اور کلائی، کلائی سے کوہنی تک کا سفر کرتی انگلیاں، آنکھوں سے پیشانی، پیشانی سے سفید چادر کے نیچے سیاہ بالوں پر پھسلتے ہوئے ہاتھ۔ امامہ کی گردن کے گرد موجود زنجیر تنگ تھی، اس میں لٹکنے والا موتی اس کی ہنسلی کی ہڈی کے بالکل ساتھ جھولتا تھا۔ زنجیر تھوڑی سی بھی لمبی ہوتی تو وہ اسے دیکھ نہ پاتا۔ اس رات وہ بہت تنگ گلے کی شرٹ اور سویٹر میں ملبوس تھی۔ اس موتی کو دیکھتے ہوئے وہ کچھ دیر کے لیے مفلوج ہو گیا۔ وہ اسے کس وقت یاد آئی تھی؟ اس نے موتی سے نظر چرانے کی کوشش کی۔ وہ اپنی رات خراب نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس نے وینس کو دیکھ کر دوبارہ مسکرانے کی کوشش کی۔ وہ اسے کہہ رہی تھی، مجھے تمہاری آنکھیں بہت خوبصورت لگتی ہیں، مجھے تمہاری آنکھوں سے گھن آتی ہے۔ کسی آواز نے اسے ایک چابک مارا تھا اور اس کے چہرے کی مسکراہٹ یکدم غائب ہو گئی۔ وینس کے وجود سے اپنے بازو ہٹاتے ہوئے وہ چند قدم پیچھے مڑا اور کاؤنٹر پر پڑا ہوا گلاس اٹھا لیا۔ وینس ہکا بکا اسے دیکھ رہی تھی۔ کیا ہوا؟ وہ چند قدم آگے بڑھائی، اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کچھ تشویش سے پوچھا۔ سالار نے کچھ کہے بغیر ایک ہی سانس میں خالی کیا۔ وینس اس کے جواب نہ دینے پر اب کچھ الجھے ہوئے انداز میں اسے دیکھ رہی تھی۔ وینس میں اس کی دلچسپی ختم ہونے میں صرف چند منٹ لگے تھے۔ وہ نہیں جانتا اسے کیوں اس کے وجود سے الجھن ہونے لگی تھی۔ وہ پچھلے 2 گھنٹے ایک نائٹ کلب میں اس کے ساتھ ڈانس کرتا رہا تھا۔ وہ اس کے ساتھ بے حد خوش تھا۔ اب چند منٹوں میں سالار نے اپنے کندھے جھٹکے اور سنک کی طرف چلا گیا۔ وہ اپنا گلاس دھونے لگا۔ وینس دوسرا گلاس لے کر اس کے پاس چلی آئی۔ سالار نے اس سے گلاس لے لیا۔ وہ اپنے سینے پر دونوں بازو لپیٹے اس کے بالکل پاس کھڑی اسے دیکھتی رہی۔ سالار کو اس کی نظروں سے جھنجھلاہٹ ہو رہی تھی۔ میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ گلاس کو شیلف پر رکھتے ہوئے اس نے وینس سے کہا۔ وہ حیرانی سے اسے دیکھنے لگی۔ وہ بلا واسطہ طور پر اسے وہاں سے جانے کے لیے کہہ رہا تھا۔ وینس کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ سالار کا رویہ بے حد توہین آمیز تھا۔ وہ چند لمحے اسے گھورتی رہی، پھر تیزی کے ساتھ اپنا سویٹر اور بیگ اٹھا کر اپارٹمنٹ کا دروازہ دھماکے سے بند کر کے باہر نکل گئی۔ وہ دونوں ہاتھوں سے اپنا سر پکڑ کر صوفے پر بیٹھ گیا۔ وینس اور امامہ میں کہیں کسی قسم کی کوئی مشابہت نہیں تھی۔ دونوں کی گردنوں میں موجود موتی بھی بالکل ایک جیسا نہیں تھا۔ اس کے باوجود اس کی گردن میں جھولتے اس موتی کو دیکھ کر بے اختیار وہ یاد آئی تھی۔ کیوں؟ اب پھر کیوں؟ آخر اس وقت کیوں؟ وہ بے حد مشتعل ہو رہا تھا۔ اس کی وجہ سے اس کی رات خراب ہو گئی تھی۔
उसने सेंटर टेबल पर पड़ा हुआ एक क्रिस्टल का गुलदान उठाया और पूरी कुव्वत से उसे दीवार पर दे मारा। वीकेंड के बाद वीनस से उसकी दोबारा मुलाकात हुई, लेकिन वो उससे बड़े रूखे और उखड़े हुए अंदाज में मिला। ये उससे ताल्लुकात शुरू करने से पहले ही खत्म करने का वाहिद रास्ता था। उससे हर उस औरत में झुंझलाहट होती थी जो उसे किसी भी तरह से इमामा की याद दिलाती, और वीनस उन औरतों में शामिल हो गई थी। वीनस जो उसकी तरफ से किसी माजरत और अगली दावत का इंतजार कर रही थी, वो उसके उस रवैये से बुरी तरह दिल बर्दाश्ता हुई थी। येल में ये उसका पहला अफेयर था। अगले चंद माह पढ़ाई में वो बेहद मसरूफ रहा, इतना मसरूफ कि इमामा को याद रखने, उसके बारे में मालूमात हासिल करने की कोशिश को कल पर टालता रहा। शायद ये सिलसिला अब भी चलता रहता अगर उस शाम अचानक उसकी मुलाकात जलालुल नसर से ना हो जाती। वो वीकेंड पर बोस्टन गया हुआ था, जहाँ उसके चचाजाद रहते थे। वो वहाँ अपने कजन की शादी अटेंड करने आया था। उस शाम सालार अपने कजन के हमरा था, जो एक रेस्टोरेंट चला रहा था। वो खाना खाने आया हुआ था। उसका कजन ऑर्डर देने के बाद किसी काम से उठकर गया था। सालार खाने का इंतजार कर रहा था जब किसी ने उसका नाम लेकर पुकारा। हेलो। सालार ने बेख्तियार मुड़कर उसे देखा। आप सालार हैं? उस आदमी ने पूछा। वो जलालुल नसर था। उसे पहचानने में लहजा भर के लिए दिक्कत इसलिए हुई थी क्योंकि उसके चेहरे से अब दाढ़ी गायब थी। सालार ने खड़े होकर उससे हाथ मिलाया। 1 साल पहले का एडवेंचर एक बार फिर उसकी आंखों के सामने घूम गया। रस्म लेक्सलेक के बाद उसने जलाल को रस्मन खाने की दावत दी। नहीं, मुझे जरा जल्दी है, बस आप पर इत्तफाक नजर पड़ गई तो आ गया। जलाल ने अपनी घड़ी पर नजर डालते हुए कहा, इमामा कैसी है? जलाल ने बात करते करते अचानक कहा। सालार को लगा वो उसका सवाल ठीक से नहीं सुन सका। सॉरी, उसने माजरत खाना अंदाज में इस्तफसार किया। जलाल ने अपना सवाल दोहराया। मैं इमामा को पूछ रहा था वो कैसी है। सालार पल के झपकाए बगैर उसे देखता रहा। वो इमामा के बारे में उससे क्यों पूछ रहा था? मुझे नहीं पता, ये तो आपको पता होना चाहिए। उसने कुछ उलझते हुए अंदाज में कंधे झटकते हुए कहा। इस बार जलाल हैरान हुआ। मुझे किस लिए? क्योंकि वो आपकी बीवी है। मेरी बीवी? जलाल को जैसे करंट लगा। आप क्या कह रहे हैं? मेरी बीवी कैसे हो सकती है? मैंने उससे शादी करने से इनकार कर दिया था, आप अच्छी तरह जानते हैं। 1 साल पहले आप ही तो आए थे इस सिलसिले में मुझसे बात करने के लिए। जलाल ने जैसे उसे कुछ याद दिलाया। मैंने तो आपसे ये भी कहा था कि आप खुद उससे शादी कर लें। सालार बेयकीनी से उसे देखता रहा। मैं तो ये सोचकर आपके पास आया था कि शायद आपने उससे शादी कर ली होगी। वो अब वजाहत कर रहा था। आपने उससे शादी नहीं की? सालार ने पूछा। नहीं, आपसे तो सारी बात हुई थी, मैंने इनकार कर दिया। फिर उससे मेरी शादी कैसे हो सकती थी? फिर मैंने सुना कि वो घर से चली गई। मैंने सोचा आपके साथ कहीं चली गई होगी, इसीलिए तो आपको देखकर आपकी तरफ आया था। मैं नहीं जानता कि वो कहाँ है। मैं तो पिछले 7-8 माह से यहाँ हूँ, सालार ने कहा। और मुझे यहाँ आए हुए 2 माह हुए हैं, जलाल ने बताया। मुझसे मुलाकात के बाद क्या उसने दोबारा आपसे राब्ता या मुलाकात करने की कोशिश की थी? सालार ने कुछ उलझते हुए अंदाज में पूछा। नहीं, वो मुझसे नहीं मिली। ये कैसे हो सकता है कि लाहौर जाकर उसने आपसे राब्ता करने की कोशिश ना की? सालार को उसकी बात पर यकीन नहीं आया। मुझसे राब्ता करने से क्या होता? आपके लिए वो घर से निकली थी, उसे आपके पास जाना चाहिए था। नहीं, वो मेरे लिए घर से नहीं निकली थी। आप तो अच्छी तरह जानते हैं कि मैंने उसे बता दिया था कि मैं उससे शादी नहीं कर सकता। फिर आप ये मत कहें कि वो मेरे लिए घर से निकली थी। जलाल के लहजे में अचानक कुछ तब्दीली आ गई। सारी बात आप ही से तो हुई थी। क्या आप वाकई सच कह रहे हैं कि वो दोबारा आपके पास नहीं गई? मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगा? और अगर वो मेरे साथ होती तो मैं आपके पास उसके बारे में पूछने क्यों आता? मुझे देर हो रही है। जलाल के लहजे में अब बेनियाजी थी। आप मुझे अपना कांटेक्ट नंबर दे सकते हैं? सालार ने कहा। नहीं, मैं नहीं समझता कि आपको मुझसे और मुझे आपसे दोबारा राब्ते की जरूरत पड़ सकती है।
جلال نے بڑی صاف گوئی سے کہا اور واپس مڑ گیا۔ سالار کچھ الجھے ہوئے انداز میں اس کی پشت پر نظریں جمائے رہا۔ یہ ناقابل یقین بات تھی کہ وہ جلال سے نہیں ملی۔ کیوں؟ کہ اس نے میری اس بات پر واقعی یقین کر لیا تھا کہ جلال نے شادی کر لی ہے۔ سالار کو اپنا جھوٹ یاد آیا، مگر یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ مزید الجھا۔ میری بات پر اسے کیسے یقین آ سکتا ہے جبکہ وہ کہہ رہی تھی کہ اسے میری بات پر یقین نہیں ہے۔ وہ کرسی کھینچ کر دوبارہ بیٹھ گیا۔ اور اگر جلال کے پاس نہیں گئی تو پھر وہ کہاں گئی؟ کیا کسی اور شخص کے پاس جس سے اس نے مجھے بے خبر رکھا؟ مگر یہ ممکن نہیں ہے۔ اگر کوئی اور ہوتا تو مجھے اس سے بھی رابطہ کرنے کے لیے کہتی۔ اگر وہ فوری طور پر جلال کے پاس بھی نہیں گئی تھی تو سکندر سے نکاح نامہ لینے اور طلاق کے حق کے بارے میں جاننے کے بعد اسے اسی کے پاس جانا چاہیے تھا۔ وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ اس نے جلال کی اس فرضی شادی کے بارے میں اسے کیوں بتایا۔ شاید وہ اسے پریشان کرنا چاہتا تھا، یا پھر یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ اب کیا کرے گی، یا پھر شاید وہ بار بار اس کے مطالبے سے تنگ آ گیا تھا کہ وہ پھر جلال کے پاس جائے، پھر جلال سے رابطہ کرے۔ وہ ایسا کرنے کی وجہ نہیں جانتا تھا۔ جو بھی تھا، بہرحال اسے یقین تھا امامہ جلال کے پاس جائے گی۔ مگر سالار کو اب پتہ چلا تھا کہ اس کی توقع یا اندازے کے برعکس وہ وہاں گئی ہی نہیں۔ بیٹا اب کھانا سرو کر رہا تھا، اس کے کزن آ چکا تھا۔ وہ دونوں باتیں کرتے ہوئے کھانا کھاتے رہے، مگر سالار کھانا کھاتے اور باتیں کرتے ہوئے بھی مسلسل امامہ اور جلال کے بارے میں سوچتا رہا۔ کئی ماہ بعد یکدم وہ اس کے ذہن میں پھر تازہ ہو گئی تھی۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ دوبارہ اپنے گھر واپس چلی گئی ہو؟ کھانا کھاتے کھاتے اسے اچانک خیال آیا، ہاں یہ ممکن ہے۔ اس کا ذہن متواتر ایک ہی جگہ پر اٹکا ہوا تھا۔ مجھے پاپا سے بات کرنی چاہیے، انہیں یقیناً اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ پتا ہوگا۔ سکندر عثمان بھی ان دنوں شادی میں شرکت کی غرض سے وہیں تھے۔ واپس گھر آنے کے بعد رات کے قریب جب اس نے سکندر کو تنہا دیکھا تو اس نے ان سے امامہ کے بارے میں پوچھا۔ پاپا، کیا امامہ واپس اپنے گھر آ گئی ہے؟ اس نے کسی تمہید کے بغیر سوال کیا، اور اس کے سوال نے کچھ دیر کے لیے سکندر کو خاموش رکھا۔ تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ چند لمحوں کے بعد انہوں نے درستی سے کہا، بس ایسے ہی، اس کے بارے میں اتنا غور و فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم اپنی اسٹڈیز پر اپنا دھیان رکھو تو بہتر ہے۔ پاپا پلیز آپ میرے سوال کا جواب دیں۔ کیوں جواب دوں؟ تمہارا اس کے ساتھ تعلق کیا ہے؟ سکندر کی ناراضی میں اضافہ ہو گیا۔ پاپا، اس کا ایک بوائے فرینڈ مجھے آج ملا ہے یہاں، وہی جس کے ساتھ وہ شادی کرنا چاہتی تھی۔ تو پھر یہ کہ ان دونوں نے شادی نہیں کی۔ وہ بتا رہا تھا کہ امامہ اس کے پاس گئی ہی نہیں، جبکہ میں سمجھ رہا تھا کہ لاہور جانے کے بعد وہ اسی کے پاس گئی ہوگی۔ سکندر نے اس کی بات کاٹ دی۔ وہ اس کے پاس گئی یا نہیں، اس نے اس سے شادی کی یا نہیں، یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے، نہ ہی تمہیں اس میں انوالو ہونے کی ضرورت ہے۔ ہاں، یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، مگر میں جاننا چاہتا ہوں کہ امامہ آپ کے پاس آئی تھی۔ آپ نے اسے شادی کے پیپرز کیسے بھجوائے تھے؟ میرا مطلب کس کے ذریعے؟ سالار نے کہا۔ تم سے کس نے کہا کہ اس نے مجھ سے رابطہ کیا تھا؟ وہ ان کے سوال پر حیران ہوا۔ میں نے خود اندازہ لگایا، اس نے مجھ سے کوئی رابطہ نہیں کیا۔ وہ رابطہ کرتی تو میں ہاشم مبین کو اس کے بارے میں بتا دیتا۔ سالار ان کا چہرہ دیکھتا رہا۔ میں نے تمہاری کمرے کی تلاشی لی تھی اور میرے ہاتھ وہ نکاح نامہ لگ گیا۔ مجھے یہاں بھجواتے ہوئے آپ نے کہا تھا کہ آپ وہ پیپرز امامہ تک بھجوا دیں گے۔ ہاں، یہ اس صورت میں ہوتا اگر وہ مجھ سے رابطہ کرتی، مگر اس نے مجھ سے رابطہ نہیں کیا۔ تمہیں یہ یقین کیوں ہے کہ اس نے مجھ سے ضرور رابطہ کیا ہوگا؟ اس بار سکندر نے سوال کر ڈالا۔ سالار کچھ دیر خاموش رہا، پھر اس نے پوچھا، پولیس کو اس کے بارے میں کچھ پتہ نہیں چلا؟ نہیں، پولیس کو پتہ چلتا تو اب تک وہ ہاشم مبین کے گھر واپس آ چکی ہوتی، مگر پولیس ابھی بھی اس کی تلاش میں ہے۔ سکندر نے کہا، ایک بات تو طے ہے سالار کہ اب تم دوبارہ امامہ کے بارے میں کوئی تماشا نہیں کرو گے۔ وہ جہاں ہے، جس حال میں ہے، تمہیں اپنا دماغ تھکانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تمہارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ پولیس جیسے ہی اسے ڈھونڈے گی، میں وہ پیپرز ہاشم مبین تک پہنچا دوں گا تاکہ تمہاری جان ہمیشہ کے لیے اس سے چھوٹ جائے۔ پاپا، کیا اس نے باقی کبھی گھر فون نہیں کیا مجھ سے بات کرنے کے لیے؟ سالار نے ان کی بات پر غور کیے بغیر کہا، کیا وہ تمہیں فون کیا کرتی تھی؟
وہ ان کا چہرہ دیکھنے لگا۔ گھر سے چلی جانے کے بعد اس نے صرف ایک بار فون کیا تھا، پھر میں یہاں آ گیا۔ ہو سکتا ہے دوبارہ فون کیا ہو جس کے بارے میں آپ مجھے نہیں بتا رہے۔ اس نے فون نہیں کیا۔ اگر کرتی تو میں تمہاری اور اس کی شادی کے بارے میں بہت سے معاملات کو ختم کر دیتا، میں تمہاری طرف سے اسے طلاق دے دیتا۔ یہ سب آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ سالار نے بہت پرسکون انداز میں کہا۔ یہاں تمہیں بھجوانے سے پہلے میں نے ایک پیپرز پر تمہارے سگنیچر لیے تھے۔ میں طلاق نامہ تیار کروا چکا ہوں، سکندر نے جتاتے ہوئے کہا۔ فیک ڈاکومنٹ، سالار نے اسی انداز میں تبصرہ کیا۔ میں تو نہیں جانتا تھا کہ آپ طلاق نامہ تیار کروانے کے لیے مجھ سے سائن کروا رہے ہیں۔ تم پھر اس مصیبت کو میرے سر پر لانا چاہتے ہو۔ سکندر کو ایک دم غصہ آ گیا۔ میں نے یہ نہیں کہا کہ میں اس کے ساتھ رشتہ قائم کرنا چاہتا ہوں، میں آپ کو صرف یہ بتا رہا ہوں کہ آپ میری طرف سے رشتہ ختم نہیں کر سکتے۔ یہ میرا معاملہ ہے، میں خود ہی اسے ختم کروں گا۔ تم صرف یہ شکر کرو کہ تم اس وقت یہاں اطمینان سے بیٹھے ہوئے ہو، ورنہ تم نے جس خاندان کو اپنے پیچھے لگا لیا تھا وہ خاندان قبر تک بھی تمہارا پیچھا نہ چھوڑتا۔ اور یہ بھی ممکن ہے وہ یہاں بھی تمہاری نگرانی کروا رہے ہوں یا انتظار کر رہے ہوں کہ تم مطمئن ہو کر دوبارہ امامہ کے ساتھ رابطہ کرو اور وہ تم دونوں کے لیے ایک کنواں تیار کر لیں۔ آپ خامخواہ مجھے خوف زدہ کر رہے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں یہ ماننے پر تیار نہیں ہوں کہ یہاں امریکہ میں میری کوئی نگرانی کر رہا ہوگا، اور وہ بھی اتنا عرصہ گزر جانے کے بعد۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میں امامہ کے ساتھ تو کوئی رابطہ نہیں کر رہا، کیونکہ میں واقعی نہیں جانتا وہ کہاں ہے۔ پھر رابطے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو پھر تمہیں اس کے بارے میں اس قدر کانشیس ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ جہاں ہے جیسی ہے رہنے دو۔ سکندر کو کچھ اطمینان ہوا۔ آپ میرے موبائل کے بل چیک کریں، وہ موبائل اس کے پاس ہے۔ ہو سکتا ہے پہلے نہیں تو اب وہ اس سے کالز کر لیتی ہو۔ وہ اس سے کالز نہیں کرتی، موبائل مستقل طور پر بند ہے۔ جو چند کالز اس نے کی تھی وہ سب میڈیکل کالج میں پڑھنے والی لڑکیوں کو ہی کی تھی، اور پولیس پہلے ہی انہیں انویسٹیگیٹ کر چکی ہے۔ لاہور میں وہ ایک لڑکی کے گھر گئی تھی، مگر وہ لڑکی پشاور میں تھی، اور اس کے واپس آنے سے پہلے ہی وہ اس کے گھر سے چلی گئی۔ کہاں گئی یہ پولیس کو نہیں پتہ چل سکا۔ سالار چپتی ہوئی نظروں سے انہیں دیکھتا رہا، پھر اس نے کہا، آپ کو حسن نے میرے اور اس کے بارے میں بتایا تھا؟ سکندر کچھ بول نہیں سکے۔ موبائل کے امامہ کے پاس ہونے کے بارے میں صرف حسن ہی جانتا تھا۔ کم از کم یہ ایسی بات تھی جو سکندر عثمان صرف اس کے کمرے کی تلاشی لے کر نہیں جان سکتے تھے۔ اسے ان سے بات کرتے ہوئے پہلی بار اچانک حسن پر شبہ ہوا تھا، کیونکہ سکندر کو اتنی چھوٹی موٹی باتوں کا پتہ تھا جو صرف اسے پتہ تھی، یا پھر حسن کو۔ کوئی تیسرا ان سے واقف نہیں تھا۔ اس نے سکندر عثمان کو کچھ نہیں بتایا تھا، تو یقینی طور پر یہ حسن ہی ہو سکتا تھا جس نے اسے ساری تفصیلات سے آگاہ کیا تھا۔ اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ مجھے حسن نے بتایا ہے یا کسی اور نے؟ یہ تو ہو نہیں سکتا تھا کہ اس بات کے بارے میں مجھے پتہ نہ چلتا۔ یہ صرف میری حماقت تھی کہ میں نے ہاشم مبین کے الزامات کو سنجیدگی سے نہیں لیا اور تمہارے جھوٹ پر یقین کر لیا۔ سالار نے کچھ نہیں کہا، وہ صرف ماتھے پر تیوریاں لیے انہیں دیکھتا، ان کی بات سنتا رہا۔ اب جب میں نے تمہیں اس سارے معاملے سے بچا لیا ہے تو تمہیں دوبارہ ایسی کوئی حرکت نہیں کرنی چاہیے جس سے سکندر عثمان نے قدر نرم لہجے میں کہنا شروع کیا، مگر اس سے پہلے کہ ان کی بات مکمل ہوتی سالار ایک جھٹکے سے اٹھ کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ سکندر عثمان کے ساتھ ہونے والی گفتگو کے بعد وہ ساری رات اس تمام معاملے کے بارے میں سوچتا رہا۔ پہلی بار اسے ہلکا سا افسوس اور پچھتاوا ہوا تھا۔ اسے امامہ ہاشم کو اس کے کہنے پر فوراً طلاق دے دینی چاہیے تھی، پھر شاید وہ جلال کے پاس چلی جاتی اور وہ دونوں شادی کر لیتے۔ امامہ کے لیے بے حد ناپسندیدگی رکھنے کے باوجود اس نے پہلی بار اپنی غلطی تسلیم کی۔ اس نے دوبارہ مجھ سے رابطہ نہیں کیا، وہ طلاق لینے کے لیے کورٹ نہیں گئی، اس کے خاندان والے بھی ابھی تک اسے ڈھونڈ نہیں سکے، وہ جلال النصر کے پاس بھی نہیں گئی، تو پھر آخر وہ کہاں گئی؟ کیا اس کے ساتھ کوئی حادثہ؟
وہ پہلی بار بہت سنجیدگی سے کسی ناراضی یا غصے کے بغیر اس کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ یہ تو ممکن نہیں ہے کہ وہ مجھ سے اتنی شدید نفرت اور ناپسندیدگی رکھنے کے بعد میری بیوی کے طور پر کہیں خاموشی سے زندگی گزار رہی ہو۔ پھر آخر کیا وجہ ہے کہ ماما کسی کے ساتھ بھی دوبارہ رابطہ نہیں کر رہی؟ اب تک جب 1 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا ہے، کیا واقعی حادثے کا شکار ہو گئی ہے؟ کیا حادثہ پیش آ سکتا ہے اسے؟ اس کے بارے میں سوچتے سوچتے اس کی ذہنی روح ایک بار پھر بہکنے لگی۔ اگر کوئی حادثہ پیش آ گیا ہے تو میں کیا کروں؟ وہ اپنے رزق پر گھر سے نکلی تھی، اور حادثہ تو کسی کو بھی کسی بھی وقت پیش آ سکتا ہے۔ پھر مجھے اس کے بارے میں اتنا فکر مند ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ پاپا ٹھیک کہتے ہیں، جب میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے تو پھر مجھے اس کے بارے میں اتنا تجسس بھی نہیں رکھنا چاہیے، خاص طور پر ایک ایسی لڑکی کے بارے میں جو حد تک احسان فراموش ہو، جو اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھتی ہو، اور جو مجھے اتنا گھٹیا سمجھتی ہو۔ اس کے ساتھ جو بھی ہوا ہوگا ٹھیک ہی ہوا ہوگا، وہ اسی قابل تھی۔ اس نے اس کے بارے میں ہر خیال کو ذہن سے جھٹکنے کی کوشش کی۔ کچھ دیر پہلے تعصب آمیز سنجیدگی وہ محسوس نہیں کر رہا تھا، نہ ہی اسے کسی قسم کے پچھتاوے کا احساس تھا۔ وہ ویسے بھی چھوٹی موٹی باتوں کا پچھتاوا کرنے کا عادی نہیں تھا۔ اس نے سکون کے عالم میں آنکھیں بند کر لیں۔ اب اس کے ذہن میں دور دور تک کہیں امام ہاشم کا تصور موجود نہیں تھا۔ کبھی وینڈیم گئے ہو؟ اس دن یونیورسٹی سے نکلتے ہوئے مائک نے سالار سے پوچھا۔ ایک دفعہ۔ کیسی جگہ ہے؟ مائک نے سوال کیا۔ بری نہیں ہے، سالار نے تبصرہ کیا۔ اس ویکینڈ پر وہاں چلتے ہیں۔ کیوں؟ میری گرل فرینڈ کو بہت دلچسپی اس جگہ میں، وہ اکثر جاتی ہے، مائک نے کہا۔ تو پھر تمہیں تو اس کے ساتھ ہی جانا چاہیے، سالار نے کہا۔ نہیں، سب لوگ چلتے ہیں، زیادہ مزہ آئے گا، مائک نے کہا۔ سب لوگوں سے تمہاری کیا مراد ہے؟ اس بار دانش نے گفتگو میں حصہ لیا۔ جتنے دوست بھی ہیں سب، میں، سالار، تم، سیٹھی اور ساتھ کو رہنے دو۔ وہ نائٹ کلب کے نام پر کانوں کو ہاتھ لگانے لگے گا یا پھر ایک لمبا چوڑا باز دے گا، سالار نے مداخلت کی۔ تو پھر ٹھیک ہے، ہم لوگ ہی چلتے ہیں، دانش نے کہا۔ سنڈرا کو بھی انوائٹ کر لیتے ہیں، سالار نے اپنی گرل فرینڈ کا نام لیا۔ اس ویکینڈ پر سب وہاں گئے۔ 3-4 گھنٹوں تک انہوں نے وہاں خوب انجوائے کیا۔ اگلے روز سالار صبح دیر سے اٹھا۔ وہ بھی لنچ کی تیاری کر رہا تھا جب سعد نے اسے فون کیا۔ ابھی اٹھے ہو؟ سعد نے اس کی آواز سنتے ہی کہا۔ ہاں، 10 منٹ پہلے۔ رات کو دیر تک باہر رہے ہوگے اس لیے، سعد نے اندازہ لگایا۔ ہاں، ہم لوگ باہر گئے ہوئے تھے۔ سالار نے دانستہ طور پر نائٹ کلب کا نام نہیں لیا۔ ہم لوگ کون؟ تم اور سینڈرا؟ نہیں، پورا گروپ ہی، سالار نے کہا۔ پورا گروپ؟ مجھے لے کر نہیں گئے، میں مر گیا تھا، سعد نے چڑھ کر کہا۔ تمہارا خیال ہی نہیں آیا ہمیں، سالار نے اطمینان سے کہا۔ بہت گھٹیا آدمی ہو تم سالار، بہت ہی گھٹیا۔ یہ دانش بھی گیا تھا؟ ہم سب مائی ڈیئر، ہم سب، سالار نے اسی اطمینان سے کہا۔ مجھے کیوں نہیں لے کر گئے تم لوگ؟ سالار کی خفگی میں کچھ اور اضافہ ہوا۔ تم ابھی بچے ہو، ہر جگہ بچوں کو لے کر نہیں جا سکتے، سالار نے شرارت سے کہا۔ میں بھی آ کر تمہاری ٹانگیں توڑتا ہوں، پھر تمہیں اندازہ ہوگا کہ یہ بچہ بڑا ہو گیا ہے۔ مذاق نہیں کر رہا یار، ہم نے تمہیں ساتھ لے جانے کو اس لیے نہیں کہا کیونکہ تم جاتے ہی نہیں۔ اس بار سالار واقعی سنجیدہ ہوا۔ کیوں تم لوگ دوزخ میں جا رہے تھے کہ میں وہاں نہ جاتا؟ ساتھ کے غصے میں کوئی کمی نہیں ہے، کم از کم تم اسے دوزخ ہی کہتے ہو۔ ہم لوگ نائٹ کلب گئے ہوئے تھے اور تم کو وہاں نہیں جانا تھا۔ کیوں؟ مجھے وہاں کیوں نہیں جانا تھا؟ ساتھ کے جواب نے سالار کو کچھ حیران کیا۔ تم ساتھ چلتے؟ آف کورس، مگر تمہیں وہاں جا کر کیا کرنا تھا؟ نہ تم ڈرنک کرتے نہ ڈانس کرتے، پھر وہاں جا کر تم کیا کرتے؟ ہمیں نصیحتیں کرتے؟ ایسی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے ڈرنک اور ڈانس نہ کرتا مگر آؤٹنگ تو ہو جاتی ہے، میں انجوائے کرتا، سعد نے کہا۔ مگر ایسی جگہوں پر جانا اسلام میں جائز نہیں ہے، سالار نے چپتے ہوئے لہجے میں کہا۔ سعد چند لمحے کچھ کہہ نہ سکا۔ میں وہاں کوئی غلط کام کرنے تو نہیں جا رہا تھا، تم سے کہہ رہا ہوں صرف آؤٹنگ کے غرض سے جاتا۔ چند لمحوں بعد اس نے قدرے سنبھلتے ہوئے کہا۔ اوکے، اگلی بار ہمارا پروگرام بنے گا
تو تمہیں بھی ساتھ لے لیں گے، بلکہ مجھے پہلے پتا ہوتا تو کل رات بھی تمہیں ساتھ لے لیتا۔ ہم سب نے واقعی بہت انجوائے کیا، سالار نے کہا۔ چلو اب میں کیا کر سکتا ہوں، خیر آج کیا کر رہا ہوں؟ سعد اب اس سے معمول کی باتیں کرنے لگا۔ 10-15 منٹ تک ان دونوں کے درمیان گفتگو ہوتی رہی، پھر سالار نے فون بند کر دیا۔ تم اس ویکینڈ پر کیا کر رہے ہو؟ اس دن سعد نے سالار سے پوچھا۔ وہ یونیورسٹی کے کیفیٹیریا میں موجود تھے۔ میں اس ویکینڈ پر نیو یارک جا رہا ہوں، سینڈرا کے ساتھ۔ سالار نے اپنا پروگرام بتایا۔ کیوں؟ سعد نے پوچھا۔ اس کے بھائی کی شادی ہے، مجھے انوائٹ کیا ہے اس نے۔ کب واپس آؤ گے؟ اتوار کی رات۔ تم ایسا کرو کہ اپنے اپارٹمنٹ کی چابیاں مجھے دے جاؤ، میں 2 دن تمہارے اپارٹمنٹ پر گزاروں گا۔ کچھ اسائنمنٹس ہیں جو مجھے تیار کرنے ہیں، اور اس ویکینڈ پر وہ چاروں ہی گھر ہوں گے، وہاں بڑا رش ہوگا۔ میں تمہارے اپارٹمنٹ میں اطمینان سے پڑھ لوں گا۔ سعد نے کہا۔ اوکے، تم میرے اپارٹمنٹ میں رہ لینا، سالار نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا۔ اسے سینڈرا کے ساتھ جمعے کی رات کو نکلنا تھا۔ سالار کا بیگ اسی گاڑی کی ڈگی میں تھا۔ ایک اتفاق ہی تھا کہ سینڈرا کو عین آخری وقت میں چند کام نپٹانے پڑ گئے، اور وہ جو سر شام نکلنے کا ارادہ کیے بیٹھے تھے ان کا پروگرام ہفتے کی صبح تک ملتوی ہو گیا۔ سینڈرا پینگ گیسٹ کے طور پر کہیں رہتی تھی، اور وہ اس کے پاس رات نہیں گزار سکتا تھا۔ اسے اپنے اپارٹمنٹ واپس آنا پڑا۔ رات کو تقریباً 11 بجے سینڈرا کو اس کی رہائش کا ڈراپ کرنے کے بعد اپارٹمنٹ چلا ہے۔ اس نے سعد کو ایک چابی دی تھی، دوسری اس کے پاس ہی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ سعد اس وقت بیٹھا پڑھ رہا ہوگا، مگر اس نے اسے ڈسٹرب کرنا ضروری نہیں سمجھا۔ وہ اپارٹمنٹ کا بیرونی دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ لیونگ روم کی لائٹ آن تھی۔ اندر داخل ہوتے ہی اسے کچھ عجیب سا احساس ہوا تھا۔ وہ اپنے بیڈ روم میں جانا چاہتا تھا، مگر بیڈ روم کے دروازے پر ہی رک گیا۔ بیڈ روم کا دروازہ بند تھا، مگر اس کے باوجود اندر سے ابھرنے والے قہقہے اور باتوں کی آوازیں سن سکتا تھا۔ ساتھ کے ساتھ اندر کوئی عورت تھی۔ وہ جامد ہو گیا۔ اس کے گروپ میں صرف سعد تھا جس کے بارے میں اس کا خیال تھا کہ کسی لڑکی کے ساتھ اس کے تعلقات نہیں تھے۔ وہ جتنا مذہبی آدمی تھا اس سے یہ توقع نہیں کی جا سکتی تھی۔ وہ اندر داخل نہیں ہوا، قدرے بے یقینی سے واپس مڑ گیا، اور تب اس کی نظر لیونگ روم کے ٹیبل پر رکھی بوتل اور گلاس پر پڑی۔ وہاں سے کچن کاؤنٹر جہاں کھانے کے برتن ابھی تک پڑے تھے، وہ مزید وہاں رکے بغیر اسی طرح خاموشی سے وہاں سے نکل آیا۔ اس کے لیے یہ بات ناقابل یقین تھی کہ سعد وہاں کسی لڑکی کے ساتھ رہنے آیا تھا۔ بالکل ناقابل یقین۔ جو شخص حرام گوشت نہ کھاتا ہو، شراب نہ پیتا ہو، 5 وقت کی نماز پڑھتا ہو، ہر وقت اسلام کی بات کرتا رہتا ہو، دوسروں کو اسلام کی تبلیغ کرتا ہو، وہ کسی لڑکی کے ساتھ اپارٹمنٹ کے دروازے کو باہر سے بند کیے اسی طرح شوق کے عالم میں تھا۔ بوتل اور گلاس ظاہر کر رہے تھے کہ اس نے بھی پی ہوئی ہے، اور شاید کھانا وغیرہ بھی کھایا ہوگا۔ اسی فریزر اور کچن میں جہاں کا وہ پانی پینے تک کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا، اسے ہنسی آ رہی تھی۔ وہ اپنے آپ کو جتنا اچھا اور سچا مسلمان ظاہر کرنے یا بننے کی کوشش کرتا دکھائی دیتا ہے، وہ اتنا ہی بڑا فراڈ ہوتا ہے۔ ایک یہ شخص ہے جو یوں ظاہر کرتا ہے جیسے پورے امریکہ میں ایک ہی مسلمان ہے، اور ایک لڑکی امامہ تھی جو ٹینٹ جتنی بڑی چادر اوڑھتی تھی، اور کردار اس کا یہ تھا کہ ایک لڑکے کے لیے گھر سے بھاگ گئی، اور بنتے پھرتے ہیں سچے مسلمان۔ نیچے اپنی گاڑی میں آ کر بیٹھتے ہوئے اس نے کچھ تنفر سے سوچا، منافقت اور جھوٹ کی حد ان پر ختم ہو جاتی ہے۔ وہ گاڑی پارکنگ سے نکالتے ہوئے بڑبڑا رہا تھا۔ اس وقت وہ سینڈرا کے پاس نہیں جا سکتا تھا۔ اس نے دانش کے پاس واپس جانے کا فیصلہ کیا۔ وہ اسے دیکھ کر حیران ہوا۔ سالار نے بہانہ بنا دیا کہ وہ بور ہو رہا تھا، اس لیے اس نے دانش کے پاس آنے اور وہاں رات گزارنے کا فیصلہ کیا۔ دانش مطمئن ہو گیا۔ اتوار کی رات کو جب وہ واپس نیو ہیون اپنے اپارٹمنٹ آیا تو سعد نہیں تھا۔ اس کے فلیٹ میں کہیں بھی ایسے آثار نہیں تھے جس سے یہ پتہ چلتا کہ وہاں کوئی عورت آئی تھی۔
वाइन की वो बोतल भी उसे कहीं नहीं मिली। वो ज़ेरे लब मुस्कुराता हुआ पूरे अपार्टमेंट का तफसीली जायजा लेता रहा। वहां मौजूद हर चीज वैसे ही थी जैसी वो छोड़ कर गया था। सालार ने अपना सामान रखने के बाद साद को फोन किया। कुछ देर रस्मी बातें करते रहने के बाद वो मौजू पर आ गया। फिर अच्छी रही तुम्हारी स्टडीज, असाइनमेंट बन गए? हाँ यार, मैं तो 2 दिन अच्छा खासा पढ़ता रहा, असाइनमेंट तकरीबन कंप्लीट कर लिए। तुम बताओ तुम्हारा ट्रिप कैसा रहा? साद ने जवाबन पूछा। बहुत अच्छा। कितनी देर में पहुंच गए थे वहां? रात को सफर करते हुए कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? साद ने सरसरी से लहजे में पूछा। नहीं, रात को सफर नहीं किया। क्या मतलब? मतलब ये कि फ्राइडे की रात को नहीं, सैटरडे की सुबह गए थे हम लोग वहां, सालार ने बताया। तुम फिर सेंड्रा की तरफ रहे थे? नहीं, दानिश के पास। क्यों, यहाँ आ जाते अपने अपार्टमेंट पर? आया था, सालार ने बड़े इत्मीनान से कहा। दूसरी तरफ खामोशी छा गई। सालार दिल ही दिल में हंसा। साद के पैरों के नीचे से यकीनन उस वक्त जमीन निकल गई थी। आए थे? कब? इस बार वो बेख्तियार अटलाया। 11 बजे के करीब। तुम उस वक्त किसी लड़की के साथ मसरूफ थे। मैंने तुम लोगों को डिस्टर्ब करना मुनासिब नहीं समझा, इसलिए वहां से वापस आ गया। वो अंदाजा कर सकता था कि साद पर उस वक्त सख्त तारी हो चुका होगा। उसके वहमो गुमान में भी नहीं आ सकता था कि सालार इस तरह का भांडा फोड़ देगा। वैसे तुमने कभी अपनी गर्लफ्रेंड से नहीं मिलवाया? उसने मजीद कहा। साद को सांस लेने में जितनी दिक्कत हो रही होगी वो अंदाजा कर सकता था। बस वैसे ही मिलवा दूंगा, उसने दूसरी तरफ से बेहद मध्यम और माजत खान अंदाज में कहा। मगर तुम किसी और से इसका जिक्र मत करना, उसने एक ही सांस में कहा। मैं क्यों जिक्र करूंगा? तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। सालार उसकी कैफियत समझ सकता था। उसे उस वक्त साद पर कुछ तरस आ रहा था। उस रात साद ने चंद मिनटों बाद ही फोन रख दिया। सालार को उसकी शर्मिंदगी का अच्छी तरह अंदाजा था। इस वाक़े के बाद सालार का ख्याल था कि साद दोबारा कभी उसके सामने अपनी मजहबी अकीदत और वाबस्तगी का जिक्र नहीं करेगा। मगर उसे देखकर हैरत हुई कि साद में कोई तब्दीली नहीं आई थी। वो अब भी उसी शब्द मत से मजहब पर बात करता, नमाज पढ़ने की हिदायत करता, सदका खैरात देने के लिए कहता, अल्लाह से मोहब्बत के बारे में घंटों बोलने के लिए तैयार रहता, और मजहब के बारे में बात कर रहा होता तो किसी आयत या हदीस का हवाला देते हुए आंखों में आंसू भी आ जाते। उसके ग्रुप के लोगों के साथ और बहुत से लोग साद से बहुत मुतासिर थे, उसके किरदार से बहुत मरूब और अल्लाह से उसकी मोहब्बत पर रश का शिकार। एक मिसाल मुस्लिम। जवानी की मसरूफ जिंदगी में भी इसमें कोई शक नहीं था कि साद बात करना जानता था। उसका अंदाज़ बयां बेहद मुतासिर कुन था और उसकी शनासा लोगों में सिर्फ सालार था जिस पर उसकी नसीहत कोई असर नहीं करती थी, जो उससे जरा बराबर ही मुतासिर नहीं था और न ही किसी रश का शिकार। जिसे साद की दाढ़ी उसके दीन के लिए इस्तकामत का यकीन दिलाने में कामयाब हुई थी और न ही दूसरों के लिए उसका अदब एहतराम, उसका नर्म अंदाज़े गुफ्तगू। इमामा से मजहबी लोगों के लिए उसकी नापसंदीदगी का आगाज हुआ था। जलाल ने उसे आगे बढ़ाया था और साद ने उसे इंतहा पर पहुंचा दिया था। उसका ख्याल था कि मजहबी लोगों से बढ़कर मुनाफिक कोई दूसरा नहीं होता। दाढ़ी रखने वाला मर्द और पर्दा करने वाली औरत किसी भी किस्म की बल्कि हर किस्म की बुराई का शिकार होते हैं, और उन लोगों से ज्यादा जो खुद को मजहबी नहीं कहते। इत्तेफाक से मिलने वाले तीनों लोगों ने इस यकीन को मुस्तहकम किया। इमामा हाशिम पर्दा करने वाली लड़की और एक लड़के के लिए अपने मंगेतर, अपने खानदान, अपने घर को छोड़कर रात में फरार हो जाने वाली लड़की। जलालुन नस्ल, दाढ़ी वाला मर्द, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में सरशार होकर नाते पढ़ने वाला, और एक लड़की सफेर चलाने वाला, और फिर उसे बीच रास्ते में छोड़कर एक तरफ हो जाने वाला। फिर दीन अलग दुनिया अलग की बात करने वाला। साद जफर के बारे में उसकी राय एक और वाक़े से और खराब हुई। वो एक दिन उसके अपार्टमेंट पर आया हुआ था। सालार उस वक्त कंप्यूटर ऑन किए अपना काम करते हुए उससे बातें करने लगा। फिर उसे कुछ चीजें लाने के लिए अपार्टमेंट से करीबी मार्केट जाना पड़ा और उसे पैदल वहां आने जाने और शॉपिंग करने में 30 मिनट लगे थे। साद उसके साथ नहीं आया था। जब सालार वापस आया
तो साथ कंप्यूटर पर चैटिंग में मसरूफ था। वो कुछ देर मजीद उसके पास बैठा गपशप करता रहा, फिर चला गया। उसके जाने के बाद सालार ने लंच किया और एक बार फिर कंप्यूटर पर आकर बैठ गया। वो भी कुछ देर चैटिंग करना चाहता था और एक इत्तेफाक ही था कि उसने लाशौरी तौर पर कंप्यूटर चलाते हुए उसकी हिस्ट्री देखी। वहां उन वेबसाइट्स और पेजेस की कुछ तफसीलात थी जो कुछ देर पहले उसने या साद ने देखी थी। साद ने जिन वेबसाइट्स को देखा था वो पोर्नोग्राफी से मुताल्लिक थी। उसे अपने या किसी दूसरे दोस्त के इन पेजेस देखने या उन वेबसाइट्स को विजिट करने पर हैरत ना होती और ना एतराज। वो खुद ऐसी वेबसाइट्स का विजिट करता रहता था, मगर साथ के इन वेबसाइट्स को विजिट करने पर उसे हैरत हुई थी। उसकी नजरों में वो कुछ और नीचे आ गया था। फिर तुम्हारी प्लानिंग क्या है? पाकिस्तान आने का इरादा है? वो उस दिन फोन पर सिकंदर से बात कर रहा था। सिकंदर ने उसे बताया कि वो तैयबा के साथ कुछ हफ्तों के लिए ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं। उन्हें वहां अपने रिश्तेदारों के यहाँ होने वाली शादी की कुछ तकरीबात में शिरकत करनी थी। आप दोनों वहां नहीं होंगे तो मैं पाकिस्तान आकर क्या करूंगा? उसे मायूसी हुई। ये क्या बात हुई? तुम बहन भाइयों से मिलना, अनीता तुम्हें बहुत मिस कर रही है। सिकंदर ने कहा, पापा मैं इधर ही छुट्टियां गुजारूंगा, पाकिस्तान आने का कोई फायदा नहीं। तुम ऐसा क्यों नहीं करते कि हमारे साथ ऑस्ट्रेलिया चलो? मोइस भी जा रहा है, उन्होंने उसके बड़े भाई का नाम लेते हुए कहा। मेरा दिमाग खराब नहीं है कि मैं इस तरह मुंह उठाकर आपके साथ ऑस्ट्रेलिया चलूं। मोइस के साथ मेरी कौन सी अंडरस्टैंडिंग है जो मुझे आप उसके साथ जाने का बता रहे? उसने खासी बेजारी के साथ कहा, मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा। अगर तुम वहीं रहना चाहते हो तो ऐसा ही सही, बस अपना ख्याल रखना और देखो सालार, कोई गलत काम मत करना। उन्होंने उसे तंबीह की। वो उस गलत काम की नौयत के बारे में अच्छी तरह जानता था और वो ये जुमला सुनने का आदी हो चुका था कि अब अगर सिकंदर हर बार फोन करने से पहले उससे ये जुमला ना कहते तो उसे हैरत होती। सिकंदर से बात करने के बाद उसने फोन करके अपनी सीट कैंसिल करवा दी। फोन का रिसीवर रखने के बाद सोफे पर चित लेटा छत घूरते हुए वो यूनिवर्सिटी बंद होने के बाद कुछ हफ्तों की मसरूफियात के बारे में सोचता रहा। मुझे चंद दिन स्कीइंग के लिए कहीं जाना चाहिए या फिर किसी दूसरे स्टेट को विजिट करना चाहिए। वो मंसूबा बनाने लगा। ठीक है, मैं कल यूनिवर्सिटी से आके किसी ऑपरेटर से मिलूंगा, बाकी का प्रोग्राम वहीं तय करूंगा, उसने फैसला किया। अगले दिन उसने एक दोस्त के साथ मिलकर स्कीइंग के लिए जाने का प्रोग्राम तय कर लिया। उसने सिकंदर और अपने बड़े भाई को अपने प्रोग्राम के बारे में बता दिया। छुट्टियां शुरू होने से एक दिन पहले उसने एक इंडियन रेस्टोरेंट में खाना खाया। वो खाना खाने के बाद काफी देर वहां बैठा रहा। फिर वो एक करीबी पब में चला गया। वहां कुछ देर बैठने के दौरान उसने वहां कुछ पैक पिए। रात 10 बजे के करीब ड्राइविंग करते हुए अचानक उसे मतली होने लगी। गाड़ी रोककर कुछ देर के लिए सड़क के गिर्द फैले हुए सब्जे पर चलने लगा। सर्द हवा और खुनकी ने कुछ देर के लिए उसे नॉर्मल कर दिया, मगर चंद मिनटों बाद उसे एक बार फिर मतली होने लगी। उसे अपने सीने और पेट में हल्का हल्का सा दर्द भी महसूस हो रहा था। ये खाने का असर था, ये पैक का। फौरी तौर पर उसे कुछ अंदाजा नहीं हुआ। अब उसका सर बुरी तरह चकरा रहा था। एकदम झुकते हुए उसने बेख्तियार कै की और फिर चंद मिनट तक उसी तरह झुका रहा। मैदा खाली होने के बाद भी उसको अपनी हालत बेहतर महसूस नहीं हुई। सीधा खड़े रहने की कोशिश में उसके पैर लड़खड़ा गए। उसने मुड़कर अपनी गाड़ी की तरफ जाने की कोशिश की, मगर अब उसका सर पहले से ज्यादा चकरा रहा था। चंद गज दूर खड़ी गाड़ी को देखने में भी उसे दिक्कत हो रही थी। उसने बामुश्किल चंद कदम उठाए, मगर गाड़ी के करीब पहुंचने से पहले ही वो चकरा कर जमीन पर गिर पड़ा। उसने उठने की कोशिश की, मगर उसका जहन तारीकी में डूबता जा रहा था। मुकम्मल तौर पर होश खोने से पहले उसने किसी को अपने आप को झंझोड़ते महसूस किया। कोई बुलंद आवाज में उसके करीब कुछ कह रहा था। आवाज एक से ज्यादा थी। सालार ने अपने सर को झटकने की कोशिश की। वो पूरे सर को हरकत नहीं दे सका। उसकी आंखें खोलने की कोशिश भी नाकाम रही। वो अब मुकम्मल तौर पर तारीकी में जा चुका था। उसने 2 दिन हॉस्पिटल में गुजारे थे। वहां से गाड़ी में गुजरने वाले किसी जोड़े ने उसे गिरते देखा था।
اور وہی اسے اٹھا کر ہاسپٹل لے کر آئے تھے۔ ڈاکٹرز کے مطابق وہ فوڈ پوائزن کا شکار ہوا تھا۔ وہ ہاسپٹل آنے کے چند گھنٹوں بعد ہوش میں آ گیا تھا اور وہاں سے چلے جانے کی خواہش رکھنے کے باوجود وہ جسمانی طور پر اپنے آپ کو اتنی بری حالت میں محسوس کر رہا تھا کہ وہاں سے جا نہیں سکا۔ اگلے دن شام تک اس کی حالت کچھ بہتر ہونے لگی، مگر ڈاکٹرز کی ہدایت پر سالار نے وہ رات بھی وہیں گزار دی۔ اتوار کو سپہر وہ گھر آ گیا تھا اور گھر آتے ہی اس نے ٹور آپریٹر کے ساتھ طے پائے جانے والا پروگرام چند دنوں کے لیے ملتوی کر دیا۔ اسے پیر کے صبح نکلنا تھا اور اسے طے کیا تھا کہ جانے سے پہلے وہ ایک بار پھر سینڈرا کو کال کرے گا، لیکن اب پروگرام کینسل کرنے کے ساتھ ساتھ اس نے اس کو یا بلکہ کسی بھی دوست کو کال کرنے کا ارادہ ترک کر دیا۔ ایک ہلکے سینڈوچ کے ساتھ کافی کا ایک کپ پینے کے بعد اس نے سکون آور دبا لی اور سونے کے لیے چلا گیا۔ اگلے دن جب اس کی آنکھ کھلی تو اس وقت 11 بج رہے تھے۔ سالار کو نیند سے بیدار ہوتے ہی سر میں شدید درد کا احساس ہوا۔ اپنا ہاتھ بڑھا کر اس نے اپنا ماتھا اور جسم چھوا۔ اس کا ماتھا بہت زیادہ گرم تھا۔ کم آن، وہ بیزاری سے بڑبڑایا۔ پچھلے 2 دن کی بیماری کے بعد وہ اگلے 2 دن بستر پر پڑے ہوئے نہیں گزارنا چاہتا تھا اور اس وقت اسے اس کے آثار نظر آ رہے تھے۔ جوں توں بیڈ سے نکل کر وہ منہ ہاتھ دھوئے بغیر ایک بار پھر کچن میں آ گیا۔ کافی بننے کے لیے رکھ کر وہ آ کر آنسر فون پر ریکارڈ کال سننے لگا۔ چند کال ساتھ کی تھی جس نے واپس پاکستان جانے سے پہلے اس سے ملنے کے لیے بار بار اسے رنگ کیا تھا، اور پھر آخری کال میں اس کے اس طرح غائب ہونے پر اسے اچھی خاصی صلواتیں سنائی تھی۔ سینڈر کا اندازہ تھا کہ وہ اس سے ملے بغیر اسکیئنگ کے لیے چلا گیا تھا۔ یہی خیال سکندر اور کامران کا تھا۔ انہوں نے بھی اسے چند کالز کی تھی۔ چند کالز اس کے کلاس فیلوز کی تھی، وہ بھی چھٹیاں گزارنے کے لیے اپنے گھروں کو جانے سے پہلے کی گئی تھی۔ ہر ایک نے اسے تاکید کی تھی کہ وہ انہیں جوابی کال کرے، مگر وہ جانتا تھا کہ وہ سب واپس جا چکے ہوں گے۔ البتہ وہ سکندر اور کامران اور ساتھ کو پاکستان میں کال کر سکتا تھا، مگر اس وقت وہ یہ کام کرنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ کافی کے ایک مگ کے ساتھ 2 سلائس کھانے کے بعد اس نے گھر میں موجود چند میڈیسنز لی اور پھر دوبارہ بیڈ پر لیٹ گیا۔ اس کا خیال تھا کہ بخار کے لیے اتنا ہی کافی تھا، اور شام تک اگر وہ مکمل طور پر نہیں تو کافی حد تک ٹھیک ہو چکا ہوگا۔ اس کا اندازہ بالکل غلط ثابت ہوا۔ شام کے وقت میڈیسن کے زیر اثر آنے والی نیند سے بیدار ہوا تو اس کا جسم بری طرح بخار میں پھونک رہا تھا۔ اس کی زبان اور ہونٹ خشک تھے۔ اس نے اپنا حلق کانٹوں سے پھرا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ پورے جسم کے ساتھ ساتھ اس کا سر بھی شدید درد کی گرفت میں تھا، اور شاید اس کی اس طرح بیدار ہونے کی وجہ یہ شدید بخار اور تکلیف ہی تھی۔ اس بار وہ اوندھے منہ بیڈ پر لیٹے ہوئے اس نے اپنے دونوں ہاتھ تکیے پر ماتھے کے نیچے رکھتے ہوئے ہاتھوں کے انگوٹھوں کو کن پٹیوں کو مسلتے ہوئے سر میں اٹھنے والے دردوں کی ٹیسوں کو کم کرنے کی کوشش کی، مگر وہ بری طرح ناکام رہا۔ چہرہ تکیے میں چھپائے وہ بے حس و حرکت پڑا رہا، تکلیف برداشت کرنے کی کوشش کی۔ وہ کب دوبارہ نیند کے آغوش میں چلا گیا اسے اندازہ نہیں ہوا۔ پھر جب اس کی آنکھ کھلی تو اس وقت کمرے میں مکمل اندھیرا تھا۔ رات ہو چکی تھی اور صرف کمرہ ہی نہیں پورا گھر تاریک تھا۔ وہ پہلے سے زیادہ تکلیف میں تھا۔ چند منٹوں تک بیڈ سے اٹھنے کی ناکام کوشش کرنے کے بعد وہ دوبارہ لیٹ گیا۔ ایک بار پھر اس نے اپنے ذہن کو تاریکی میں ڈوبتے محسوس کیا، مگر اس بار یہ نیند نہیں تھی۔ وہ غنودگی میں کسی درمیانی کیفیت میں گزر رہا تھا۔ وہ اب خود کو کراہتے ہوئے سن رہا تھا، مگر اپنی آواز کا گلا نہیں گھونٹ پا رہا تھا۔ سینٹرل ہیٹنگ ہونے کے باوجود اسے بے تحاشا سردی محسوس ہو رہی تھی۔ اس کا جسم بری طرح کانپ رہا تھا اور کمبل اس کی کپ کپاہٹ کو ختم کرنے میں ناکام تھا۔ وہ جسمانی طور پر خود کو اٹھ کر کچھ بھی پہننے یا اوڑھنے کے قابل نہیں تھا۔ اسے اپنے سینے اور پیٹ میں ایک بار پھر درد محسوس ہونے لگا۔ اسی کراہوں میں اب شدت آتی جا رہی تھی۔ ایک بار پھر متلی محسوس کرنے پر اس نے اٹھنے اور تیزی سے واش روم تک جانے کی کوشش کی، مگر وہ اپنی کوشش میں کامیاب نہیں ہوا تھا۔ چند لمحوں کے لیے وہ بیڈ پر اٹھنے کے لیے بیٹھنے میں کامیاب ہوا،
اس سے پہلے کہ وہ بیڈ پر اترنے کی کوشش کرتا اسے ایک زور کی اپکائی آئی۔ پچھلے 24 گھنٹوں میں اندر رہ جانے والی تھوڑی بہت خوراک بھی باہر آ گئی تھی۔ وہ غشی کے عالم میں اپنے کپڑوں اور کمبل سے بے نیاز نہیں تھا۔ وہ مکمل طور پر گندگی سے لتھڑے ہوئے بے بس تھا۔ اسے اپنا پورا وجود مفلوج محسوس ہو رہا تھا۔ بے جان سی حالت میں وہ اسی طرح دوبارہ بستر پر لیٹ گیا۔ اسے اپنا دل ڈوبتا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ ارد گرد کے ماحول سے مکمل طور بے نیاز ہو چکا تھا۔ غشی کی کیفیت میں کراہوں کے ساتھ اس کے منہ سے جو کچھ آ رہا تھا وہ بولتا جا رہا تھا۔ غشی کا یہ سلسلہ کتنے گھنٹے جاری رہا تھا اسے یاد نہیں، ہاں البتہ اسے یہ ضرور یاد تھا کہ اس کی کیفیت کے دوران اسے ایک بار یوں محسوس ہوا جیسے وہ مر رہا ہے۔ اسی وقت زندگی میں پہلی بار موت سے عجیب سا خوف محسوس ہوا۔ وہ کسی نہ کسی طرح فون تک پہنچنا چاہتا تھا، وہ کسی کو بلانا چاہتا تھا، مگر وہ بستر سے نیچے نہیں اتر سکا۔ شاید بخار نے اسے مکمل طور پر مفلوج کر کے رکھ دیا تھا، اور پھر بالآخر وہ خود اس کیفیت سے باہر آ گیا تھا۔ اس وقت رات کا پچھلا پہر تھا جب وہ اس غنودگی سے باہر نکلا تھا۔ آنکھیں کھولنے پر اس نے کمرے میں وہی تاریکی دیکھی تھی، مگر اس کا جسم اب پہلے کی طرح گرم نہیں تھا، کب کبھی مکمل طور پر ختم ہو چکی تھی۔ اس کے سر اور جسم میں ہونے والا درد بھی بہت ہلکا ہو چکا تھا۔ کمرے کی چھت کو کچھ دیر گھورنے کے بعد اس نے لیٹے لیٹے اندھیرے میں سائیڈ لیمپ کو ڈھونڈ کر آن کر دیا۔ روشنی نے کچھ دیر کے لیے اس کی آنکھوں کو چندھیا کر بند ہو جانے پر مجبور کر دیا۔ اس نے اپنا ہاتھ بڑھا کر آنکھوں کے بند پپوٹوں کو چھوا۔ وہ سوجے ہوئے تھے، آنکھوں میں چبھن ہو رہی تھی۔ سوجے ہوئے تمام پپوٹوں کو بمشکل کھلے رکھتے ہوئے وہ اب ارد گرد کی چیزوں پر غور کرتا رہا تھا اور اپنے ساتھ ہونے والے تمام واقعات کو یاد کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ہلکے ہلکے جماعتوں کے ساتھ اب اسے سب کچھ یاد آتا جا رہا تھا۔ اسے بے اختیار اپنے آپ سے گھن آئی۔ بیڈ پر بیٹھے بیٹھے اس نے اپنے شرٹ کے بٹن کھول کر اسے اتار کر پھینک دیا، پھر لڑکھڑاتے ہوئے بیڈ سے اتر گیا اور کمبل اور بیڈ شیٹ بھی کھینچ کر اسے بیڈ سے اتار کر فرش پر ڈال دیے۔ انہیں لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ وہ سوچے سمجھے بغیر باتھ روم میں گھس گیا۔ باتھ روم میں موجود بڑے آئینے کے سامنے اپنے چہرے پر نظر پڑتے ہی اسے جیسے شوق سا لگا تھا۔ اس کی آنکھیں اندر دھسی ہوئی تھی، ان کے گرد پڑنے والے حلقے بہت نمایاں تھے اور چہرہ بالکل سرد تھا۔ اس کے ہونٹوں پر پپڑیاں جمی ہوئی تھیں۔ اسے اس وقت دیکھنے والا یہی سوچتا کہ وہ کسی لمبی بیماری سے اٹھا ہے۔ 24 گھنٹوں میں اتنی شیپ بڑھ گئی ہے، اس نے حیرانی کے عالم میں اپنے گالوں کو چھوتے ہوئے کہا۔ اتنی بری شکل تو میری فوڈ پوائزننگ کے بعد ہاسپٹل میں رہ کر بھی نہیں ہوئی تھی جتنے ایک دن کے اس بخار نے کر دی ہے۔ وہ بے یقینی کے عالم میں اپنے حلقوں کو دیکھتے ہوئے بڑبڑایا۔ ٹب میں پانی بھر کر اس میں لیٹ گیا۔ اسے حیرانی ہو رہی تھی کہ بخار کی حالت میں بھی اس نے فوری طور پر اسی وقت اپنے کپڑے کیوں نہیں بدل لیے، وہ کیوں وہیں پڑا رہا۔ باتھ روم سے نکلنے کے بعد بیڈ روم میں رہنے کے بجائے وہ کچن میں چلا گیا۔ اسے بے تحاشا بھوک لگ رہی تھی۔ اس نے نوڈلز بنائے اور انہیں کھانے لگا۔ مجھے صبح ڈاکٹر کے پاس جا کر اس نے نوڈلز کھاتے ہوئے سوچا۔ تھکن ایک بار پھر اس کے اعصاب پر سوار ہو رہی تھی۔ نہانے کے بعد اسے اگرچہ اپنا وجود بہت ہلکا پھلکا محسوس ہو رہا تھا، مگر اس کی نقاہت ختم نہیں ہوئی تھی۔ نوڈلز کھانے کے دوران اس نے ٹی وی آن کر دیا، چینل سرچ کرنے لگا۔ ایک چینل پر آنے والا ٹاک شو دیکھتے ہوئے اس نے ریموٹ رکھ دیا، پھر نوڈلز کے پیالے پر جھک گیا۔ اس نے بھی نوڈلز کا دوسرا چمچہ منہ میں رکھا ہی تھا کہ وہ بے اختیار رک گیا۔ الجھی ہوئی نظروں سے ٹاک شو دیکھتے ہوئے اس نے ریموٹ کو ایک بار پھر اٹھا لیا۔ ہاتھ آگے بڑھاتے ہوئے وہ ایک بار پھر چینل سرچ کرنے لگا، مگر اس بار وہ ہر چینل کو پہلے سے زیادہ ٹھہر ٹھہر کر دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے کی الجھن بڑھتی جا رہی تھی۔ یہ کیا ہے؟ وہ بڑبڑایا۔ اسے اچھی طرح یاد تھا وہ جمعے کی رات کو سڑک پر بے ہوش ہونے کے بعد ہاسپٹل گیا تھا۔ ہفتے کا سارا دن اس نے وہیں گزارا تھا۔ اتوار کے سحپہر کو واپس آیا تھا۔ اتوار کے سحپہر کو سونے کے بعد وہ اگلے دن 11 بجے کے قریب اٹھا تھا۔ پھر اسی رات اسے بخار ہو گیا تھا۔ شاید اس نے منگل کا سارا دن بخار کی حالت میں گزارا تھا۔ اب یقیناً منگل کی رات تھی، مگر ٹی وی چینلز اسے کچھ اور بتا رہے تھے۔ وہ ہفتے کی رات تھی، اگلا طلوع ہونے والا دن اتوار کا تھا۔
اس نے اپنے رسٹ واچ پر ایک نظر دوڑائی جو لیونگ روم کی میز پر پڑی تھی۔ اس کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ اس نے نوڈلز کا پیالہ میز پر رکھ دیا۔ یکلختی جیسے اس کی بھوک اڑ گئی۔ وہاں موجود تاریخ نے اسے جیسے ایک اور جھٹکا دیا تھا۔ کیا مطلب؟ کیا میں 5 دن بخار میں مبتلا رہا ہوں؟ 5 دن ہوش و حواس سے بے خبر رہا ہوں؟ مگر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ بڑبڑا رہا تھا۔ 5 دن تو بہت ہوتے ہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ مجھے 5 دن گزرنے کا پتہ ہی نہ چلے؟ میں 5 دن تک اسی طرح بے ہوش کیسے رہ سکتا ہوں؟ وہ لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ تیزی سے آنسر فون کی طرف بڑھ گیا۔ فون پر اس کے لیے کوئی پیغام ریکارڈ نہیں تھا۔ پاپا نے مجھے کوئی کال نہیں کی۔ اور ساتھ سب کو کیا ہو گیا؟ کیا میں انہیں یاد نہیں رہا؟ ایسے جیسے کوئی پیغام نہ پا کر شوق لگا تھا۔ وہ بہت دیر تک بالکل ساکت فون کے پاس بیٹھا رہا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پاپا کو میرا خیال ہی نہ رہو، یا پھر کسی اور کو؟ اس طرح مجھے کیسے چھوڑ دیا انہوں نے؟ اور اس وقت اسے پہلی بار احساس ہوا کہ اس کے ہاتھ ایک بار پھر کب کب آ رہے تھے۔ منقاہتی کمزوری نہیں تھی، پھر وہ کیا تھا جو اسے کانپنے پر مجبور کر رہا تھا؟ اٹھ کر واپس صوفے کی طرف چلا آیا۔ نوڈلز کے پیالے کو ہاتھ میں لے کر وہ ایک بار پھر انہیں کھانے لگا۔ اس بار نوڈلز میں چند منٹ پہلے کا ذائقہ بھی ختم ہو چکا تھا۔ اسے لگا وہ بے ذائقہ ربڑ کے چند نرم ٹکڑوں کو چبا رہا ہے۔ چند چمچے لینے کے بعد اس نے پیالہ دوبارہ ٹیبل پر رکھ دیا۔ وہ اسے کھا نہیں پا رہا تھا۔ وہ اب بھی عجیب سی بے یقینی کی گرفت میں تھا۔ کیا باقی وہ 5 دن یہاں اکیلا اس طرح پڑا رہا تھا کہ اسے خود اپنے بارے میں پتا تھا اور نہ کسی اور کو؟ وہ ایک بار پھر واش روم میں چلا گیا۔ اس کا چہرہ کچھ دیر پہلے جیسا نہیں لگ رہا تھا۔ نہانے سے وہ کچھ بہتر ہو گیا تھا، مگر اس کی شیپ اور آنکھوں کے گرد پڑے ہوئے حلقے اب بھی اسی طرح موجود تھے۔ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر وہ کچھ دیر اپنی آنکھوں کے گرد پڑے ہوئے حلقوں کو چھوتا رہا، جیسے اسے یقین نہ رہا ہو کہ وہ واقعی وہاں موجود تھے یا پھر اس کا وہم ہے۔ اسے یکدم اپنے چہرے پر موجود بالوں سے وحشت ہونے لگی تھی۔ وہیں کھڑے کھڑے اس نے شیونگ کٹ نکالی اور شیو کرنے لگا۔ شیو کرتے ہوئے اسے ایک بار پھر احساس ہوا کہ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ ایک کے بعد دیگرے اسے 3 گھٹ لگے۔ اسے شیو کے بعد اپنا چہرہ دھویا اور اس کے بعد تولیے سے آئینے میں اپنے آپ کو دیکھتے ہوئے اسے خشک کرنے لگا۔ جب اسے ان زخموں سے رستے ہوئے خون کا احساس ہوا تو اس نے چہرے کو تولیے سے تپتپانا بند کر دیا۔ خالی اس ذہنی کے عالم میں وہ آئینے میں اپنے چہرے کو دیکھنے لگا۔ اس کے گالوں پر آہستہ آہستہ ایک بار پھر خون کے قطرے نمودار ہو رہے تھے۔ گہرا سرخ رنگ۔ وہ پل کے جھپکائے بغیر ان قطروں کو دیکھتا رہا۔ 3 ننھے سرخ قطرے۔ What is next to ecstasy? پین۔ سرد اور مدھم آواز آئی۔ وہ پتھر کے بت کی طرح ساکت ہو گیا۔ What is next to pain? Nothingness۔ اسے ایک ایک لفظ یاد تھا۔ Nothingness۔ وہ آئینے میں اپنے آپ کو دیکھتے ہوئے بڑبڑایا۔ اس کے گالوں کی حرکت سے خون کے قطرے اس کے گالوں پر پھسلنے لگے۔ And what comes next to nothingness? Hell۔ سالار کو یکدم ابکائی آئی۔ وہ واش بیسن پر بے اختیار دوہرا ہو گیا۔ چند منٹ پہلے کھائی گئی خوراک ایک بار پھر باہر آ گئی۔ اس نے نل کھول دیا۔ اس نے اس کے بعد کیا پوچھا تھا؟ اس نے اس کے جواب میں کیا کہا تھا؟ اسے یاد تھا۔ ابھی تمہیں کوئی چیز سمجھ نہیں آ رہی، آئے گی بھی نہیں۔ ایک وقت آئے گا جب تم سب سمجھ جاؤ گے۔ ہر شخص پر ایک وقت آتا ہے جب وہ سب کچھ سمجھنے لگتا ہے، جب کوئی معمہ نہیں رہتا۔ میں اس دور سے گزر رہی ہوں۔ تم پر وہ دور آئندہ کبھی آئے گا۔ اس کے بعد تم دیکھنا کیا تمہیں ہنسی آتی ہے۔ سالار کو ایک ابکائی آئی۔ اسے اپنی آنکھوں سے پانی بہتا محسوس ہوا۔ زندگی میں ہم کبھی نہ کبھی اس مقام پر آ جاتے ہیں جہاں سارے رشتے ختم ہو جاتے ہیں۔ وہاں صرف ہم ہوتے ہیں اور اللہ ہوتا ہے۔ کوئی ماں باپ، کوئی بہن بھائی، کوئی دوست نہیں ہوتا۔ پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے پیروں کے نیچے زمین ہے، نہ ہمارے سر کے اوپر کوئی آسمان۔
بس صرف ایک اللہ ہے جو ہمیں اس خلا میں بھی تھامے ہوئے ہے۔ پھر ہمیں پتہ چلتا ہے ہم زمین پہ پڑی مٹی کے ڈھیر میں ایک ذرے یا درخت پر لگے ہوئے ایک پتے سے زیادہ کی وقت نہیں رکھتے۔ پھر پتہ چلتا ہے کہ ہمارے ہونے یا نہ ہونے سے صرف ہمیں فرق پڑتا ہے، صرف ہمارا کردار ختم ہو جاتا ہے۔ کائنات میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، کسی چیز پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ سالار کو اپنے سینے میں عجیب سا درد محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے بہتے ہوئے پانی کو منہ میں ڈالا، اسے ایک بار پھر اکائی آئی۔ اس کے بعد ہماری عقل ٹھکانے آ جاتی ہے۔ وہ اس آواز کو اپنے ذہن سے جھٹکنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اسے حیرانی ہو رہی تھی وہ اسے اس وقت کیوں یاد آئی تھی۔ اس نے پانی کے چھینٹے اپنے چہرے پر مارنے شروع کر دیے، چہرے کو ایک بار پھر پوچھنے لگا۔ آفٹر شیو کی بوتل کھول کر اس نے گالوں پر موجود ان زخموں پر لگانا شروع کر دیا جہاں اسے اب پہلی بار تکلیف ہو رہی تھی۔ واش روم سے باہر نکلتے ہوئے اسے احساس ہو رہا تھا کہ اس کے ہاتھ اب بھی کانپ رہے ہیں۔ مجھے ڈاکٹر کے پاس چلے جانا چاہیے، وہ اپنی مٹھیاں بیچنے لگا۔ مجھے مدد کی ضرورت ہے، اپنا چیک اپ کروانا ہے۔ وہ نہیں جانتا تھا اسے ایک دم وہاں وحشت کیوں ہونے لگی تھی۔ اسے اپنا سانس وہاں بند ہونا محسوس ہو رہا تھا، یوں جیسے کوئی اسی گردن پر پاؤں رکھے آہستہ آہستہ دباؤ ڈال رہا تھا۔ کیا یہ ممکن ہے کہ سب لوگ مجھے اس طرح بھول جائیں گے؟ اس طرح اس نے اپنے وارڈروب سے نئے کپڑے نکال کر ایک بار پھر کچھ دیر پہلے کا پہنا ہوا لباس بدلنا شروع کر دیا۔ وہ جلد از جلد ڈاکٹر کے پاس جانا چاہتا تھا۔ اسے اپنے اپارٹمنٹ سے یکدم خوف محسوس ہونے لگا تھا۔ اس رات گھر آ کر وہ تقریباً ساری رات جاگتا رہا۔ ایک عجیب سی کیفیت نے اسے اپنی گرفت میں لیا ہوا تھا۔ اس کا ذہن یہ تسلیم نہیں کر رہا تھا کہ اسے اس طرح بلا دیا گیا ہے۔ وہ ماں باپ کی ضرورت ہے، زیادہ توجہ ہمیشہ حاصل کرتا رہا تھا۔ کچھ اس کی حرکتوں کی وجہ سے بھی سکندر عثمان اور طیبہ کو اس کے معاملے میں بہت زیادہ محتاط ہونا پڑا تھا۔ وہ ہمیشہ ہی اس کے بارے میں فکر مند رہتے تھے، مگر اب یکدم چند دنوں کے لیے وہ جیسے سب کی زندگیوں سے نکل گیا تھا۔ دوستوں کی، بہن بھائیوں کی، ماں باپ کی۔ وہ اگر اس بیماری کے دوران وہاں اس اپارٹمنٹ پر مر جاتا تو کسی کو پتہ تک نہیں چلتا، شاید تب تک جب تک اس کی لاش گلنے سڑنے نہ لگتی۔ اور اس موسم میں ایسا ہونے میں کتنے دن لگتے؟ وہ اس رات ایک گھنٹے کے بعد اپنے آنسر فون کو چیک کرتا رہا۔ اگلا پورا ہفتہ اس نے اسی بے یقینی کے عالم میں اپنے اپارٹمنٹ میں گزارا۔ پورے ہفتے کے دوران اسے کہیں سے کوئی کال نہیں ملی۔ کیا یہ سب لوگ مجھے بھول گئے ہیں؟ وہ وحشت زدہ ہو گیا۔ ایک ہفتے تک بے وقوفوں کی طرح کسی کی کال کا انتظار کرتے رہنے کے بعد اس نے خود سب سے رابطہ کرنے کی کوشش کی۔ وہ انہیں فون پر بتانا چاہتا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا تھا، وہ کس کیفیت سے گزرا تھا۔ وہ ان کے ساتھ شکوہ کرنا چاہتا تھا، مگر ہر ایک سے رابطہ کرنے پر اسے پہلی بار یوں محسوس ہوا جیسے کسی کو اس میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ ہر ایک کے پاس اپنی مصروفیات کی تفصیلات تھیں۔ سکندر اور طیبہ اسے آسٹریلیا میں اپنی سرگرمیوں سے آگاہ کرتے رہے۔ وہ وہاں کیا کر رہے تھے، کتنا انجوائے کر رہے تھے۔ وہ کچھ غائب دماغی کے عالم میں ان کی باتیں سنتا رہا۔ تم انجوائے کر رہے ہو اپنی چھٹیاں؟ بہت لمبی چوڑی بات کے بعد طیبہ نے بالآخر اس سے پوچھا۔ ہاں میں؟ ہاں بہت۔ وہ صرف 3 لفظ بول سکا۔ وہ واقعی نہیں جانتا تھا کہ اسے طیبہ سے کیا کہنا چاہیے، کیا بتانا چاہیے۔ باری باری سب سے بات کرتے ہوئے وہ پہلی بار اس قسم کی صورتحال اور اس کیفیت سے دوچار ہوا تھا۔ ان میں سے ہر ایک کو بنیادی طور پر صرف اپنی زندگی سے دلچسپی تھی۔ شاید وہ اپنے ساتھ ہونے والے واقعات بتاتا تو وہ اس کے لیے تشویش کا اظہار کرتے، پریشان ہو جاتے، مگر وہ سب بعد میں ہوتا۔ اس کے بتانے کے بعد اس سے پہلے ان کی زندگی کے دائرے میں اس کی زندگی کہاں آتی تھی؟ کس کو دلچسپی تھی یہ سننے میں کہ اس کے چند دن کس طرح غائب ہو گئے؟ اور شاید تبھی اس نے پہلی بار سوچا، اگر میری زندگی ختم بھی ہو گئی تو کسی دوسرے کو اس سے کیا فرق پڑے گا؟ دنیا میں کیا تبدیلی آئے گی؟ میرا خاندان کیا محسوس کرے گا؟ کچھ بھی نہیں، چند دنوں کے دکھ کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں۔ اور دنیا میں تو شاید چند دموں کے لیے بھی کوئی تبدیلی نہ آئے۔
سالار سکندر اگر غائب ہو جائے تو واقعی کسی دوسرے کو اس سے کیا فرق پڑے گا؟ چاہے اس کا IQ لیول 150+ ہو، وہ اپنی سوچوں کو جھٹکنے کی کوشش کرتا رہا، مگر ایسی مایوسی اور اس طرح کی ذہنی حالت، آخر مجھے ہو کیا گیا ہے؟ اگر سب لوگ کچھ دنوں کے لیے مجھے بھول بھی گئے تو اس سے کیا فرق پڑے گا؟ بعض دفعہ ایسا ہو جاتا ہے، میں بھی تو بہت بار بہت سے لوگوں کے ساتھ رابطہ نہیں رکھ پاتا، پھر اگر میرے ساتھ ایسا ہو گیا تو مگر میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ اور اگر واقعی میں اسی بے ہوشی میں واپس نہ آتا تو، اگر میرا بخار کم نہ ہوتا، اگر سینے یا پیٹ کا درد ختم نہ ہوتا، اپنے ذہن سے وہ یہ سب کچھ جھٹکنے کی کوشش کرتا لیکن ناکام رہتا۔ یہ تکلیف سے زیادہ خوف تھا جس کا شکار وہ اس اچانک بیماری کے دوران ہوا تھا۔ شاید میں کچھ زیادہ حساس ہوتا جا رہا ہوں، وہ سوچتا، ورنہ ایک معمولی سے بے ہوشی کو خامخواہ ہوا بنا کر سر پر کیوں سوار کر رہا ہوں؟ وہ چلاتا، کم از کم اب تو ٹھیک ہو چکا ہوں، پھر آخر اب مجھے کیا تکلیف ہے کہ میں اس طرح موت کے بارے میں سوچ رہا ہوں؟ آخر پہلے بھی تو کئی بار بیمار ہو چکا ہوں، خودکشی کی کوشش کر چکا ہوں۔ جب مجھے کسی خوف نے تنگ نہیں کیا تو اب کیوں مجھے اس طرح کے خوف تنگ کرنے لگے ہیں؟ اس کی الجھن اور اضطراب میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا، اور پھر مجھے تو بخار کی وہ تکلیف ٹھیک سے یاد بھی نہیں۔ میرے لیے تو یہ صرف خواب یا کوما کی طرح ہے، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں۔ وہ مسکرانے کی کوشش کرتا، کیا چیز ہے جو مجھے پریشان کر رہی ہے؟ کیا بیماری، یا پھر یہ بات کہ کسی کو میری ضرورت نہیں پڑی، کسی کو میری یاد نہیں ہے، خیال تک نہیں میرے اپنے لوگوں کو بھی، میرے فیملی ممبرز کو، دوستوں کو۔ مائی گاڈ،